کا غلام ہوں. مجھے عشق گیا تو خدا سے گیا، مجھے عشق گیا تو رسول سے یہ کرم ہے سارا. رسول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم واحبہم اجمعین الی یوم الدین. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ 2 ایام سے آپ اور ہم حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ السلام سے لے کر کربلا معلیٰ کی تاریخ کے آغاز تک اپنی گفتگو سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے کہ کس طرح اسلام قربانیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اور جب تک کہ قربانی نہیں ہوتی، جب تک کوئی چیز اللہ کی راہ میں فنا نہیں ہوتی، وہ کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا. میں نے غالباً اس سے قبل بھی ایک مثال دی ہے. مثال کے طور پر ایک پینسل ہوتا ہے. پینسل آپ اور ہم دیکھتے ہیں جو ملتا ہے پورا پیک ہوتا ہے، سامنے سے اس کا کورڈ ہوتا ہے. جب آپ چاہتے ہیں کہ لکھنا چاہے، پینسل آپ کے استعمال کے قابل بننا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کو آپ شارپ کرنا پڑتا ہے، شارپنر میں ڈال کر اسے چھلنا پڑتا ہے. پہلے بلیڈ سے چھلا کرتے، کوئی اریزر ہوتا اس سے چھل لیا کرتے تھے بلیڈ سے، بعد میں شارپنر آ گیا ہے، شارپ کرنا پڑتا ہے. تو جب تک کہ پینسل اپنا ابتدائی حصہ، اپنا ٹاپ لیول قربان نہیں کرتا، وہ لکھے جانے کے قابل نہیں ہو سکتا. جب وہ چھلے جاتا ہے تب لکھے جانے کے قابل بنتا ہے. اور اسی طرح کہ کیا ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. تو یہ پتھروں پر، یہ مصیبتوں اور مشکلات سے گزرنے کا سفر ہے جو اسلام کی تاریخ اسی کی ارد گرد گھما کرتی ہے. ارد گرد آدمی یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ بھئی آدمی اپنی جان ہی نچھاور کرے، نہیں. آدمی کے پاس اللہ نے جو چیز دی ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. وہ اصل نیکی ہے کہ کیا مٹا دے اپنی ہستی گر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. گلزار کب بنتا ہے؟ کوئی درخت آپ کو پھل اور پھول کب دیتا ہے؟ جب دانا زمین پر جاتا، زمین کے اندر جاتا ہے، پھٹتا ہے، پھٹ کر اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے اپنی حیثیت کو. اپنی صوفیاء کرام نے یہی تو کہا نا، انا کو مٹانا ہے. انا کو بندہ جب ختم کر دے وہ صوفی بن جاتا ہے. صوفی کی آسان تعریف یہی ہے، جو انا مٹا دے، جو اپنی ہستی کو فنا کر دے، جو اپنے آپ کو قربان کر دے، بس وہی وہ باقی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. صوفیاء کرام کا مشن یہی ہوا کرتا ہے. صوفیاء کرام تو اسی پر کاربند رہتے ہیں کہ اپنی ذات کو اللہ کی راہ میں جس اعتبار سے، جس حیثیت سے. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم جب تک کہ کامیابی کو نہیں پاؤ گے جب تک وہ چیز خرچ نہ کر دو جو تمہیں پسند ہو. تمہیں پسند ہو، یہ نہیں قربانی کا جانور لے لیں، اللہ نے بندے کی پسند پر چھوڑ دیا ہے.
مال کا صدقہ و خیرات اللہ نے بندے کے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے، وہ کیسا اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ آپ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو اولاد دیتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے، دین کے راہ میں ایک آدھ بچے کو لگا دیتا ہے۔ میں تو کیا کہتا ہوں کہ نیکی کیا ہے پتا ہے، آپ کا جو سب سے چہیتا اور محبوب ترین بیٹا یا بیٹی ہے اس کو دین کی راہ پر لگائیں، تب جا کر کے آدمی کامیاب ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حسن اور حسین کو دین پر لگایا جو سب سے زیادہ محبوب تھے، سب سے زیادہ محبوب تھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کامیاب ہونا، حسینی مشن کیا ہے، حسینی پیغام کیا ہے، جو چیز آپ کو پسند ہو وہ اللہ کے حوالے کرو، وہ اللہ کے حوالے کرو۔ یہ اصل کمال ہوتا ہے۔ مال سے محبت ہے، مال اللہ کی راہ میں حوالے کرو۔ وقت سے محبت ہے، وقت اللہ کے حوالے کرو۔ اپنی جوانی پر ناز ہے، اس کی خوبصورتی پر، وہ جوانی اللہ کے کام، دین کے کام پر لگاؤ۔ یہ ہے اصل کمال نیکی کو پانے کا۔ ایسے ہی نہیں مل جاتی، ایسے ہی یہ مقام و مرتبہ امام عالی مقام نے کس کو نہیں قربان کیا؟ آج آپ سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سارا کنبہ کیسے ذبح ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی تو یہی حکم تھا نا، یہ نہیں کہا گیا کہ جا کر اسماعیل کو ذبح کرو، فرمایا وہ چیز اللہ کے راہ میں قربان کرو جو تمہیں سب سے محبوب ہے۔ یہی تو دیکھا جائے گا کہ آپ کی محبت کا پیمانہ اور معیار کیا ہے، آپ کی محبت کس سے ہے۔ آپ کا محبوب آپ کی مال ہے، آل ہے، اولاد ہے، شہرت ہے، عزت ہے، پیسہ ہے، پوزیشن ہے، یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ معیار ہے اصل، یہ ایمان کی کسوٹی ہے۔ یہ کسوٹی سے ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں، آج ناکامی ہمارا مقدر ہے۔ ساری دنیا میں مسلمان کی ذلت و خواری کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس پر فدا، اور حبیب پاک نے کیا فرمایا تھا، بات اس سے علیحدہ ہے مگر اسی کے ضمن میں ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، حضرت بی بی عائشہ کو فرمایا کہ سارے لوگ مسلمانوں پر ایسے جھپٹیں گے جیسے کہ کوئی بھوکا گدھ جو ہے اپنے نشانے پر کود پڑتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان تھوڑے ہوں گے اس وقت؟ فرمایا کہ نہیں، مسلمان کی تعداد بہت ہوگی۔ بولے پھر یہ حالت کیوں ہوگا کہ ہر طرف سے مارے جا رہے ہیں؟ آج ہو رہا ہے، فلسطین جل رہا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے سال 1.5 سال کے اندر جو حالیہ جو انہوں نے مہم شروع کی تھی اس میں 80,000 بچے بڑے مارے گئے ہیں۔ 80,000۔ کربلا آج بھی جاری ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کربلا وہیں ختم ہو گیا؟ نہیں، کربلا صبح قیامت تک رہنے والی ہے۔ پیغام حسینی اگر زندہ ہے تو پھر کربلا قیامت تک ہے، یزیدیت بھی قیامت تک ہے، حسینیت بھی قیامت تک ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نہیں، لوگ تو مسلمان زیادہ ہوں گے، پھر کیوں مارے جائیں گے؟ فرمایا کہ ان کے دلوں سے وہن نکل جائے گا۔ وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ تو فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ اب ایسے انسان زندگی گزارے گا جیسے اسے مرنا ہی نہیں ہے، اسے ہمیشہ رہنا ہے۔ آج یہی تو ہو رہا ہے نا کہ ہم جو ہے پل کی خبر نہیں ہے، زندگی کا سامان تیار کر رہے ہیں، 20 سال کی پلاننگ، 40 سال کی پلاننگ، 30 سال کی پلاننگ، کیا پتا 30 سیکنڈ بھی رہے یا نہ رہے، زندہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ پلین میں نکلے تھے، کریش ہو گیا، سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ پلاننگ تو کرنے چلے تھے کہ انڈیا سے وائنڈ اپ کر لیے ہیں، ساری جائیدادیں بیچ دی ہے، اب کمپلیٹلی سیٹل ہو کر کے جا کر لندن میں سیٹل ہو جائیں گے، بیوی بچوں کو سب کو لے کر چلے، راستے میں ہی 2 منٹ کے اندر ان کے ارمان، ان کے خواب، ان کے گولز، مشنز سب ناکام ہو گئے۔ ہمارے لیے یہ عبرت ہے، ہمارے لیے باعث عبرت اور نصیحت ہے کہ انسان زندگی کا سامان تو تیار کر رہا ہے۔ آئے لائی صبا، آئے ہوا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ لائی صبا آئے ہوا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ یہاں پر اپنی مرضی ہے ہی نہیں نا صاحب، سب اس کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ یہی اصل پیغام حسینیت ہے۔ امام معزز سامعین کرام، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے کے واقعات میں کل آپ کے گوشہ گزار کر کر کے سن 60 ہجری 60 سن ہجری اور تاریخ آ گئی تھی کہ 27 رجب المرجب، 28 یعنی 27 کے دن ولید بن عتبہ
جو خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی کے بیٹے ہیں، حضرت ولید بن عتبہ جو مدینے کے گورنر ہے اس وقت، وہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ کے بھائی تھے عتبہ۔ حضرت معاویہ بھی حضرت ابو سفیان کے بیٹے، حضرت عتبہ بھی حضرت ابو سفیان کے بیٹے۔ تو یزید کے کہہ لیں کہ آپ جو ہے چچیرے بھائی جو مدینہ منورہ کے گورنر ہے، یزید نے ان کو خط بھیجا کہ جائیں، جا کر کے ان سے بیعت لے لیں، کیونکہ پتا تھا یزید کو بھی کہ امام حسین ایک ذات ایسی ہے، وہ جدھر ہو جائیں سارے زمانے ادھر ہو جائیں۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں وہ جدھر چلے جائیں زمانہ سارا۔ حالانکہ عبداللہ بن عمر بھی ہے، عبداللہ بن عباس بھی ہیں، عبداللہ بن زبیر بھی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ بخیر حیات ہے۔ جیسے ابھی آپ سن رہے تھے نا کہ بولے عمر یہ بیٹے سے لکھوا لے ہے غلام، محشر میں کام آئے گا لکھا حسین کا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت امام حسین میں کسی معاملے میں کوئی ہوتا ہے نا، بچوں میں کچھ ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے نانا کے غلام کے بیٹے ہو، غلام ہو یا غلام کے بیٹے ہو کہہ دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کر گئے، بولے کیا بات ہے؟ بولے حسین نے مجھے ایسے کہا۔ کیا کہا؟ غلام یا ابن غلام کہا۔ بولے چلو فوری چلتے ہیں۔ کہاں؟ بولے حسین کے گھر، حضرت سیدنا امام حسین کے گھر چلتے ہیں۔ فوری آئے، آ کر کے قلم، دوات، پیپر سب تیار ہے۔ بولے کہ اے امام آپ نے کیا کہا کہ میں اور میرا بیٹا آپ کے نانا کے غلام ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ کہا ہے؟ بولے لکھ دو۔ برا نہیں، امیر المومنین ہے، کل آپ نے سنا ہے کہ ان کی حکومت کہاں کہاں ہے۔ حضرت امام حسین سے عمر میں کون؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہی ہو رہی ہے 4 سن ہجری میں، 4 سن ہجری کی پیدائش ہے۔ کہنے لگے لکھ دو۔ کیوں؟ بولے کل قیامت کے دن مجھے کچھ کام آئے یا نہ آئے، مگر حسین ابن علی کا لکھا کام آئے گا کہ مصطفیٰ کریم کا غلام ہے۔ بولے عمر یہ بیٹے سے لکھوا لے ہے غلام، محشر میں کام آئے گا لکھا حسین کا۔ یہ مقام و مرتبہ پتا تھا یزید کو بھی کہ امام علی مقام کا مقام ہے، ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو سب سے پہلے امام علی مقام کی بیعت کے لیے فورس کیا گیا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب بلایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، نہیں فرمایا، بولے مجھ جیسا اگر کئی بھی آ جائے، یزید جیسے کئی بھی آ جائے تو ان کی بیعت نہیں ہو سکتی، کیونکہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا نا، کوئی برابری نہیں ہے، کوئی کہیں پر کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا، کہیں پر کوئی برابری اور مماثلت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے امام علی مقام رضی اللہ عنہ ارضاؤں نے کہا کہ جب تک کہ لوگ بیعت کھل کر نہ کر لیں، ساری عوام نہ کرے، میں بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ یزید کا کردار ان کے سامنے تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ سب سے بڑی بات کیا ہے؟ سب سے بڑی جو وجہ اختلاف تھا وہ تھی خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو رہی تھی۔ خلافت کیا؟ جیسے میں نے کہا حضرت ابو بکر نے اپنے وصال کے وقت، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال مبارک کے بعد حضرت ابو بکر کو خلیفہ راست طور پر منتخب نہیں فرمائے، اشارے ضرور دیے، مصلی عطا فرمایا، آپ نے حج کے لیے امیر الحج حجاج بنا کر کے بھیجا، اشارے عطا فرمائے، خاتون آئی اور پوچھا کہ کون آپ کے بعد میں کس سے ملوں آ کر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق سے ملنا۔ تو اشارات آپ نے دیے ہوئے تھے، واضح طور پر آپ نے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں فرمایا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے وصال کے وقت سب کے مشورے کے بعد، اپنی ذات سے نہیں، اپنے بیٹے کو نہیں، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر خود صحابی ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے زوجہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے سگے بھائی ہے، نہیں بنایا اپنے بیٹے کو، حضرت سیدنا فاروق اعظم کو بنایا، اور بنایا فرمایا کہ میں نے اس روئے زمین پر جو سب سے افضل ترین بہتر ترین شخص ہے اس کو تمہارا خلیفہ نامزد کر جا رہا ہوں۔ وہ بھی اپنی ذات سے نہیں کیا، مشورے ہوئے ہیں، شورا بلائی گئی، ساروں سے مشورے کے بعد حضرت عمر فاروق کو بنایا گیا۔ حضرت عمر فاروق اپنے آخر وقت جب شہادت کا وقت آیا، لوگ آئے اور آ کر پوچھے کہ آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو ہم کیا خلیفہ بنائیں؟ بولے آپ کے بیٹے کو بنائیں؟ تو فرمایا کہ میرا بیٹا جس کو طلاق دینا تک نہیں آتا، چونکہ طلاق بدعہ جو کہی جاتی ہے وہ دی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اس کو طلاق دینا نہیں آتا، وہ کیا خلافت کے امور سنبھالے گا؟ بولے نہیں، میرا بیٹا بھی نہیں رہے گا۔ اور ایک صحابی حضرت زید رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل تھے،
बहन वही होना है हजरत उमर फारूक के, बोले इनका भी नाम इसमें से लिस्ट में से निकाल दो, ये भी नहीं बनेंगे, मेरा बेटा भी नहीं बनेगा, हजरत जैद रदी अल्लाह अन्हु भी नहीं बनेंगे। अब कौन बच गए? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ है, हजरत अबू उबैदा है, हजरत अली मुर्तजा है, हजरत जुबैर है, हजरत उस्मान बिन अफ़ान। ये 6 नाम आपने बनाए, कहा कि इन 6 में से किसी एक को चुन लेना, ये सबसे बेहतरीन अशखास है। फिर हजरत उस्मान गनी की शहादत के वक्त आपने किसी को खलीफा नामजद नहीं फरमाया, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को सारी कौम ने, मुसलमानों ने, सहाबा ने मिलकर के खलीफा बनाया। हजरत अली मुर्तजा शहादत के वक्त अपने बेटे इमाम हसन को खलीफा नहीं बनाए। अवाम पर लोग आकर पूछे क्या हम इमाम हसन के हाथ पर बैत करें? आपने फरमाया ना मैं इनकार करता हूं ना इकरार, उम्मत पर छोड़ देता हूं, जो फैसला मुनासिब समझे वो कर लिया करें। लोगों ने इमाम हसन मुश्तबा को खलीफा बनाया। खिलाफत ये होती है कि बाप के बाद बेटा नहीं बना करता, जो सबसे अफजल, सबसे बेहतर, जो सबसे आला होता है वो खलीफा बना करता है। अब यहां पर हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की वफात के बाद अब बात अवाम के दरमियान में डेमोक्रेसी की तरफ नहीं जा रही है, पब्लिक ओपिनियन की तरफ नहीं, बल्कि किंगशिप की शक्ल में वालिद के बाद बेटे, और बेटा भी वो जिसका खुद का बेटा बाप के खिलाफ कहे, वो यजीद है, जिसके बेटे, उनका वो बेटे का नाम भी मुआविया था, मुआविया बिन यजीद, मुआविया बिन यजीद नाम था। हजरत अमीर मुआविया का जो पोते थे उनका नाम भी मुआविया बिन यजीद, जो यजीद के बेटे, यजीद के बाद लाकर के तख्त पर बिठाया गया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं बैठता, ये तख्त, ये कुर्सी, ये पोजीशन, ये मकाम अहले बैत अतहार के खून से रंगा हुआ है, मैं इस तख्त पर नहीं बैठूंगा। वो कहते हुए निकल गए, उज़लत पसंदी इख्तियार कर ली, जंगलात की तरफ निकल पड़े, छोड़ दिया उन्होंने तख्त व ताज। उसके बाद मुतज़लज़ल हो गई हुकूमत, फिर जो उमवी हुकूमत रही, हिशाम बिन मरवान वगैरह आकर के अब्दुल मलिक बिन मरवान उन्होंने संभाल लिया, आगे वो सिलसिला चलने लगा। तो मैं ये बतलाना चाहता हूं कि आज भी मुआविया बिन यजीद खुद यजीद के घर का बेटा है, उसका अपना बेटा है, वो उनको नहीं माना। आज भी अगर आप शाम में जाएंगे ना तो आज वहां पर हजरत मुआविया बिन यजीद की मजार आपको वहां पर नजर आएगी। वहां पर लिखा हुआ, मैंने सुना कि वहां पर लिखा हुआ मुआविया बिन यजीद नाम नहीं है, मुआविया गुलाम अहले बैत लिखा हुआ है, गुलाम अहले बैत। इन्होंने वफादारी की है ना अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। तो इमाम आली मकाम ने बैत करने से इनकार किया, और जब अपने घर वापस आए, आने के बाद अपनी बहन, अपने अहले खाना, करीबी हजरात को जमा फरमाया मशवरे के लिए। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ऑलरेडी मदीने पाक से मक्का मुकर्रमा रवाना हो चुके थे, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास है, अब्दुल्ला बिन जाफर है वगैरह दूसरे असहाब है। उन लोगों ने कहा कि आप क्या इरादा फरमाते हैं? आपने कहा कि यकीनन अब मैं बैत नहीं करूंगा तो जोर जबरदस्ती होगी, उनकी तरफ से ज्यादती की जाएगी, और ज्यादती होगी तो मेरे भी फेवर के लोग खड़े होंगे, फिर जंगो जिदाल की तरफ जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मदीने मुनव्वरा खून से रंगे जाए, मैं मदीने मुनव्वरा के अमन व आमान को खराब करना नहीं चाहता। इस शहर मुबारक में, क्योंकि हबीब पाक ने फरमाया था, मैं देख रहा हूं कि एक कल्बुम मिन किलाबिन नार, जहन्नम के कुत्तों में का एक कुत्ता मेरे मदीने मुनव्वरा पर हमला कर करके इसके अमन को गारत करेगा। फरमाया कि मैं हबीब पाक की उस हदीस पाक का मबदा और मसदर नहीं बनना चाहता। आपने सारे अहले खाना को जमा फरमाया, अपनी बहन हजरत ज़ैनब से मशवरा किया, आपने फरमाया कि हम अब यहां से चल पड़ते हैं, हम मक्के मुकर्रमा चले जाएंगे, वहां पर थोड़ा सुकून होगा, वहां पर कोई मामलात नहीं होंगे। अमर बिन सईद रज़ी अल्लाहु अन्हु वहां पर के वाली है, वो भी अच्छे खासे है, मदीने पाक का हुर्मत खराब नहीं होगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाहु अन्हु अजमाइन जाने से पहले अपनी वालिदा हजरत बीबी फातिमा की मजार पर हाजिरी देते हैं। अब कह रहे होंगे अपनी जबान हाल से कि फातिमतुज़ ज़हरा जो मालिकीन जन्नत है, मखदूम कायनात है, जो सबकी झोलियां भरा करते हैं कि आज आपका बेटा आपके दर पर आया हुआ है, इस उम्मीद से कि आप ये हालात ज़ाहिरी तौर पर नजर आ रहे हैं, वहां से अपने अज़वाज मुतहरात नानियों की तमाम मज़ारात पर हाजिरी दी। इमाम हसन की मज़ार, फिर अपने मामू हजरत इब्राहिम जो इमाम हुसैन का फिदिया बने, पहले हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जो वफ़दैना बिज़िब्हिन अज़ीम चल रहा था ना, अल्लाह अल्लाह बाय बिस्मिल्लाह पिदर माने ज़िब्हे अज़ीम, ये जो माने ज़िब्हे अज़ीम था, हजरत इस्माइल की बजाय अल्लाह ने जो फिदिया बनाया था पहले हजरत इब्राहिम को बनाया था। मैंने जो हदीस पाक इब्तिदाई दिन आपको सुनाई, हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोष पर, जानुए मुबारक पर एक पैर पर हजरत इब्राहिम है, हबीब पाक के सबसे छोटे साहिबजादे,
ایک پر امام حسین ہے. حضرت جبریل آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے ان دو میں سے کوئی ایک آپ کے ساتھ رہیں گے اس وقت کے لیے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم کو میں چھوڑتا ہوں, حسین کو اختیار کرتا ہوں, کیونکہ ابراہیم جائیں گے تو وہ میرا غم ہوگا اور حسین جائیں گے تو میرے ساتھ ساتھ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا بھی غم ہوگا. اسی لیے میں ابراہیم کو فوقیت دیتا ہوں حسین پر ایک وقفے تک کے لیے. حضرت ابراہیم پہلے فدیہ بنے امام حسین کے, اب امام حسین رضی اللہ عنہ کا وقت اور باری آئی ہے وہ جو ذبح عظیم کے تتمے اور تکمیل کرنے کے لیے, جو منا سے جو قربانی کا آغاز ہوا تھا وہ کربلا میں جا کر کے مکمل ہونے کے لیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس پر پہنچتے ہیں, لپٹ جاتے ہیں, زار و خطار روتے ہیں. کون نہیں چاہتا صاحب, کون نہیں چاہتا. آپ 10 دن کے لیے 8 دن کے لیے مدینہ پاک جاتے ہیں, جو واپسی کا منظر ہوتا ہے, جو جدائی کا ماحول ہوتا ہے, بڑا دل کو دکھانے والا ہوتا ہے. 8 دن جاتے ہیں آپ, جا کر کے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ 8 دن کے بعد مجھے نکلنا ہے, مدینہ پاک سے واپسی میری یقینی ہے, واپسی کا ٹکٹ ہوتا ہے آپ کے پاس, اس کے باوجود بھی دل بیٹھا جاتا ہے. وہ در و دیوار کئی دن تک, ابھی ہمارے عبد المقی صاحب حاجی صاحب جا کر آئے ہیں, پوچھئے ان سے, کئی دن تک خواب وہی آتے ہیں, منظر وہی نظر آتے ہیں, گلیاں وہی نظروں میں گھوما کرتی ہے, در و دیوار وہی نظر آیا کرتے ہیں. مگر قربان جائیے امام عالی مقام کے جن کا پیدائش مدینہ پاک کی, جو مدینے میں پیدا ہوئے, ہمارا 8 دن جا کر کے واپس آنا دشوار ہوتا ہے, وہ امام حسین جن کا بچپن مدینے میں گزرا, بچپنے سے لے کر آج تک امام عالی مقام 4 سن ہجری سے لے کر اب تک 60 سن ہجری ہو رہی ہے, اب تک امام عالی مقام کا بچپن, جوانی, اولاد, آل اولاد سب کچھ مدینہ پاک میں گزری ہے. اب وہ مدینہ پاک ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں. کیا وقت رہا ہوگا, ذرا غور کریے آپ. وہ وقت ہی تھا رات کا, وہ ایک اندھیری رات تھی جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام مکہ چھوڑ کر کے مدینہ پاک تشریف لائے تھے ہجرت کر کر. آج بھی وہی اندھیری رات ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دین کی بقا کے لیے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کر کے مدینہ پاک آئے. اب اسی دین کو صبح قیامت تک باقی رکھنے کے لیے امام عالی مقام رات ہی کا وقت ہے, اندھیری رات ہے, اندھیری رات ہے. اور آپ کو اتفاق بتاؤں میں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو ہجرت فرمائے تھے, آغاز ہوا تھا 27 یا 28 سفر المظفر کو آغاز ہوا تھا مکے سے مدینے کے لیے. آ کر کے آپ نے قباء میں قیام فرمایا, پھر جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو 12 ربیع الاول شریف تھی. سفر محرم کے بعد سفر کے بعد ربیع الاول آتا ہے. اور حسن اتفاق دیکھیے, وہ بھی اندھیری راتیں ہیں جس میں چاند غائب ہو جاتا ہے 2 دنوں کے لیے, پھر اس کے بعد نیا چاند نمودار ہوا کرتا ہے. وہ آمنہ کا لال مدینہ منورہ کو طلع البدر علینا من ثنیات الوداع سے روشن کر رہے ہیں. آج وہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شہزادے امام عالی مقام 28 رجب المرجب ہے, تاریخ وہی ہے, مہینہ الگ ہے, رات ہی کا وقت ہے, مکہ مکرمہ کی طرف مدینہ چھوڑ کر کے مکے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. حسن اتفاق دیکھیے, امام عالی مقام جا رہے ہیں, پلٹ پلٹ کر روضہ رسول کی طرف دیکھ رہے ہیں. جب تک کہ روضہ رسول نظر آتا رہا, گنبد خضرا نظر آ رہی ہے, امام عالی مقام کی نظر ہٹتی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اب کیا پتا کہ پھر پلٹ کر کے پھر یہ روضہ مبارک نظر آئے. جب جا کر کے مزار اقدس سے لپٹ گئے, علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں اور خود دادا پیر محدث دکن علی رحمٰن نے اس کو شہادت نامے میں نقل فرمایا, فرماتے ہیں کہ جب آپ روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لپٹ گئے, زار و خطار رونے لگے کہ نانا یہ کون سا دن آ گیا ہے, میں تو آپ دنیا سے چلے گئے, ہمارے دلوں کا آسرا اور سکون چلا گیا تھا, ماں باپ تھے, ان کو دیکھ کر کے دل کو تسلی ہوا کرتی. کچھ وقفے کے بعد ماں گئی, پھر والد شہید ہوئے, پھر بھائی کریم رحیم بھائی امام حسن تشریف لے گئے. اب مجھے آپ کی کم سے کم شہر مدینہ میں ہے, آپ کا روضہ مبارک ہے, اب یہ بھی چھوڑ کر جانا ہے. حدیث پاک میں ملتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور فرمانے لگے, اے حسین اب تم سفر کے لیے آغاز کرو, ہم نے جو آج تک کے لیے تمہاری تربیت کی ہے اسی دن کے لیے کی تھی, اب تمہیں کربلا کے لیے چلنا ہے, ہم بھی اپنی شہزادی فاطمۃ الزہرا کے ساتھ وہیں آنے والے ہیں. حضرت امام عالی مقام مدینہ پاک سے نکل کر اب تشریف لے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف. مکہ مکرمہ امام عالی مقام 3 شعبان کو پہنچتے ہیں.
3 شعبان کی رات ہے جو 4 لگ چکی تھی. امام علی مقام پہنچے, وہاں پر مختلف صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن زبیر وغیرہ نے استقبال فرمایا, اور امام علی مقام کو وہی گھر, پرانا گھر جس میں آقا کریم علیہ السلام رہا کرتے تھے, رہائش پذیر تھے, جس میں حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی تھی, اسی مقام میں جا کر کے امام علی مقام رہ گئے اور وہیں زندگی گزر بسر ہونے لگی. تبلیغ دین حنیف کا کام کرنے لگے. بیعت نہیں کی تھی, یزید کو بڑی پریشانی تھی, اس کو پتا تھا کہ لوگ کبھی بھی بدل جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ امام حسین جیسے شخصیت نے بیعت نہیں کی ہے. اب امام حسین نہیں کیے تو جلیل القدر جتنے صحابہ تھے انہوں نے بھی بیعت نہیں کی. لوگ ایک یہ غلط باور کراتے ہیں, امام حسین کو کیا ضرورت تھی جب صحابہ نے بیعت کر لی. یہ غلط بات اور پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے, امام حسین نے بیعت کر لی, امام حسین نے تنہا نہیں کی. نہیں معزز سامعین کرام, یہ اسلام کہتا ہے. میں نے حدیث آپ کو پہلے سنائی, کیا کہ اگر کوئی بات بری دکھے تو ہاتھ سے روکو, اگر ہاتھ سے نہیں تو زبان سے, زبان سے نہیں تو دل میں برا جانو. یہ ایمان کے لیول ہے, آخری لیول ہے. امام علی مقام کو اللہ نے وہ مقام دیا. کیوں دیا تھا وہ مقام؟ دوسرے جتنے لوگ نہیں اٹھے, امام علی مقام تنہا کیوں اٹھے؟ دوسرے جتنے لوگ تھے وہ اپنے والدین کی زیر تربیت تھے, ان کو ان کے والدین نے زبان چسائی ہوگی یا کھجور کھلا کر کے ان کی تحریک کی ہوگی, مگر امام حسین وہ تھے جنہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے زبان مقدس چسا کر کے تحریک فرمائی تھی. سب اپنے والد کی انگلیاں پکڑ کر چلنا سیکھے ہیں. یہ علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کی انگلی پکڑ کر کے چلنا سیکھے تھے. سب اپنے والد کے ساتھ کھیلا کرتے, مگر امام حسین رضی اللہ عنہ ارضاؤ, ایک حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت امام حسین تشریف لائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے. امام حسین ننھے سے بچے, پہلے حبیب پاک کے پیروں پر پیر رکھے, پھر اس کے بعد آپ کے گھٹنوں پر پیر رکھا, پھر آپ کے شکم مبارک پر پیر رکھ کر چلے, پھر سینے مبارک پر پیر رکھا, ہوتے ہوتے پھر آپ کے کاندھوں پر چڑھ کر بیٹھ گئے, آپ کے کاندھوں پر چڑھ کر بیٹھ گئے. اسی منظر کو دیکھ کر کے حضرت فاروق اعظم نے کہا تھا کیا ہی خوبصورت سواری پائی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر تم سواری دیکھ رہے ہو, ذرا سوار کو بھی تو دیکھو کتنا خوبصورت ہے. معزز سامعین کرام, امام علی مقام شعبان کا پورا مہینہ مکمل گزر گیا. اب رمضان, اب وہاں سے عمر بن سعید کو میسیجز آ رہے ہیں یزید کے کہ امام حسین کی یا تو بیعت لو یا ان کو مکہ مکرمہ سے نکال دو. پریشر بڑھ رہا ہے, مگر چونکہ یہ چاہنے والے تھے اہل بیت اطہار کے, ان کو پتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کی آیات اترتی ہیں, جن کے بارے میں احادیث کے ابواب نظر آتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو اپنے لحاف میں لے کر کے سو جایا کرتے, آرام فرمایا کرتے. یہ وہ حضرات ہیں, ان کو پتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, ایک مرتبہ امام حسن آ رہے ہیں, اپنا سر کا امامہ نکال کر کے ان کے قدموں میں بچھا دیا. فرمایا حسن اس پر سے چل کر کے, بولے اے ابو ہریرہ صحابی رسول, یہ میں نہیں کر سکتا. فرمایا کہ اے حسن آپ کو اس پہ سے چل کر ہی جانا پڑے گا, یہ میرے پاس آخری درجہ یہی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہے. صحابہ کرام کی عظمتیں محبتیں بے پناہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امام حسن کو بٹھا لیا کرتے اپنے کاندھوں پر. یہ وہ محبتیں تھی صحابہ کرام کی, اہل بیت, کیونکہ ان کا مقام معلوم تھا. قدر والے جانتے ہیں شان و عظمت شان اہل بیت, ان کو پتا تھا کہ کون سا مقام ہے, کیا مقام و مرتبہ ہے. تو معزز سامعین کرام, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ آپ رہنے لگے کہ 10 رمضان المبارک کو آپ کو خطوط کا آغاز ہونے لگا. پہلا خط آیا ہے 10 رمضان المبارک مکہ مکرمہ. پھر اس کے بعد 2 دن نہیں گزرے کہ 150 خطوط آئے, ایک ایک خط پر 40-40 50-50 کوفیوں کے دستخط ہے. کیا کہتے ہوئے, اے امام علی مقام, ہم یزید سے تنگ آ چکے ہیں, اس کے کردار سے, اس کی فیصلوں سے اور اس کا طرز حکمرانی سے بس ہو چکے ہیں, آپ تشریف لا کر کے ہماری حفاظت فرمائیے. امام علی مقام نے پہلے خطوط کو نظر انداز کیا. جب زیادہ آنے لگے اور کہا جانے لگا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو کل قیامت کے دن ہم حبیب پاک کے دربار میں عرض کریں گے کہ ظالم ہم پر مسلط تھا اور آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. تو معزز سامعین کرام, امام علی مقام نے جب لوگوں سے مشورہ فرمایا, سب سے پہلے آپ نے حضرت مسلم بن عقیل, آپ کے چچیرے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب
رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے بڑے خریص، بڑے دانا اور بڑے مدبر شخصیت تھے، ان سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جایا جا سکتا ہے، یہ کرتے ہیں آپ جانے سے پہلے ایک کام یہ کریں گے کہ میں جا کر کے وہاں کے حالات دیکھ کر آتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے، اگر حالات وہاں کے سازگار ہے اور وہاں کے حالات اگر اس بات کے متقاضی اور اجازت دیتے ہیں آپ تشریف لائیں تب آپ آئیں، جب تک کہ آپ مکہ مکرمہ میں یہی رہے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ 5 شوال کو کوفہ میں آپ کی آمد ہوتی ہے، کوفہ شہر میں جیسے ہی آپ کی آمد ہوتی ہے ہزاروں لوگ وہاں پر استقبال کر رہے ہیں، مختار الثقفی ہے، مسلم بن اوزجہ ہے، بڑے بڑے لوگ وہاں کے اکابرین ہے، اشعث ہے، مشکور ہے، اشتر ہے، مختلف لوگ آئے، بڑے بڑے جو اکابرین تھے سردار وہاں کے کوفہ کے آئے اور آ کر کے امام عالی مقام کے جو ریپریزنٹیٹیو نمائندہ تھے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، اہل بیت اطہار میں سے شامل، اہل بیت کو تو لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے، اہل شیعہ نے بٹھا دیا ہے، صرف بی بی فاطمہ، امام حسن، امام حسین، حضرت علی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں، نہیں، اہل سنت والجماعت کے نزدیک اہل بیت اطہار میں ازواج بھی شامل ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں شامل ہے، آل عباس شامل ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ حرام فرمائی، آل عقیل ہے، آل جعفر ہے، یہ سارے لوگ یہ اہل بیت اطہار میں شامل ہے۔ یقیناً ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اہل بیت اطہار میں شامل ہے، مگر جو مقام اللہ نے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ کو عطا فرمایا وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ سیدہ بی بی فاطمہ کو جو مقام و مرتبہ ملا وہ سب سے جدا، نواسوں میں اور نواسیوں میں حسنین کریمین کو جو مقام و مرتبہ ملا وہ سب سے جدا، سب سے علیحدہ۔ واقعہ مباہلہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، بی بی فاطمہ کو بلایا، حسن و حسین کو بلایا۔ یقیناً اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیٹیاں بقید حیات نہیں تھی، ساری بیٹیوں کا انتقال ہو گیا تھا، مگر داماد ہونے کے اعتبار سے حضرت عثمان بھی تو تھے، حبیب پاک نے ان کو نہیں بلایا، حضرت علی کو تنہا بلایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کو بلایا، اور نواسوں میں نواسیاں تھی، حضرت امامہ ہے رضی اللہ عنہا، ان کو نہیں بلایا، حضرت عثمان کی صاحبزادی حضرت زینب کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت علی کے شہزادے بی بی فاطمہ کے بیٹے امام حسن اور امام حسین کو بلایا۔ یقیناً اولاد اہل بیت ہونے کے اعتبار سے ازواج بھی شامل ہے، ساری بیٹیاں بھی شامل ہیں، نواسے نواسیاں بھی شامل ہے، مگر جو مقام و مرتبہ آل فاطمہ کو، آل علی کو حاصل ہے وہ اہل بیت میں کسی اور کو وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہے۔ تو معزز سامعین کرام، مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ گئے، ایک ہی دن میں 40,000 کوفی آئے اور آ کر حضرت امام حسین کے لیے بیعت کر لیے، امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ وارضاہ نے خط لکھا، امام دیکھا، حالات کو دیکھے سازگار نظر آئے، آپ نے خط لکھ دیا حضرت امام حسین کے نام کہ یہاں کے لوگ تو کوفہ آپ کے انتظار میں ہیں، بس وہ آپ کے آمد ہونے کا انتظار ہے کہ وہ استقبال کے لیے تیار ہے، یہ تو بس آ چکے ہیں۔ اب آپ بولیں گے کہ کیا امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کو ہٹا کر کے خلیفہ بننا چاہ رہے ہیں؟ معزز سامعین کرام، یہ یاد رکھیے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ خلافت سے کوئی فائدہ اٹھانا اگر ان کو حاصل کرنا ہوتا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت تھے، خلیفہ راشد تھے، خلیفہ برحق تھے، اس وقت امام حسین نے کون سی کوٹریاں بنا لی، کون سی بلڈنگیں ٹھہرا لی، کون سا مال و متاع حاصل کیا؟ اگر کرنا تھا تو جڑی لینا تھا نا۔ امام حسن رہے 6 مہینہ خلیفہ، تو آپ کو خلافت یا کوئی پاور اور پوزیشن کی تما نہیں تھی، یہ نہیں کہ پاور ہونا ہے، پوزیشن نہیں۔ دیکھیے کہ جہاں پر آپ کو لگے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ استطاعت اور یہ قابلیت، یہ استعداد دی ہے، تو اللہ نے آپ کو حکم بھی دیا ہے، اس چیز کو آپ آگے بڑھ کر کے اختیار کریں گے، آپ کی ذمہ داری کو نبھائیں گے۔ آپ اگر مثال کے طور پر امام ہیں، بحیثیت امام اگر لوگ امام غلط ہے، ظاہری طور پر فاسق و فاجر ہے، تو آپ کو حق ہے، آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے اس فاسق و فاجر کو ہٹا کر کے آپ امام بنا کریں نماز کی درستگی کے لیے۔ ارے ایک نماز کی درستگی کے لیے امام میں سب چیزیں دیکھی جاتی ہے، وہ متقی ہونا، وہ پرہیزگار ہونا، اس کی شرعی داڑھی ہونا، وہ ظاہری طور پر مولین فاسق نہیں ہونا۔ ایک عام نماز کی امامت کے لیے آپ امام دیکھتے ہیں، یہ تو سارے مسلمانوں کی دینی دنیاوی ساری چیزوں پر منحصر چیز ہے، تو اس امام کی کیریکٹر کیسا ہونا آپ ہی غور فرمائیے۔ تو امام عالی مقام نے مشورے کے بعد، اب یہاں سے 8 ذی الحجہ ہے، ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ امام عالی مقام نے احرام تک باندھ لیا تھا حج کے ارادے سے، مگر جیسے ہی خطوط آئے تو آپ نے دم دے کر کے اس کو عمرے میں تبدیل فرمایا۔ لوگ حج پہن کر
کعبے کے لیے حج کے لیے جا رہے ہیں اور امام عالی مقام کفن پہن کر اس حج کے بنیادوں کو بچانے کے لیے کربلا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے لیے دمبے دعا کرنے کے لیے مینا جا رہے ہیں اور امام عالی مقام اس دمبوں کی صبح قیامت تک لاج رکھنے کے لیے اپنا کنبا لٹانے کے لیے کوفہ اور کربلا جا رہے ہیں. سب دمبوں کے لیے جا رہے ہیں, یہ کنبا لٹانے کے لیے جا رہے ہیں. بابا حضرت اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دمبے نے آ کر کے بچا کر دمبا لٹایا حضرت ابراہیم نے, امام عالی مقام نے اپنا سارا کنبا نچھاور فرمایا. 8 ذی الحجہ ہے, یوم الترویہ ہے, سارے لوگ مینا جا رہے ہیں, سنت ہے مینا میں جائیں. حج کرنے والے کا ثواب کیا ہے؟ حج کرنا پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, مگر امام عالی مقام ثواب صبح قیام تک وہ باقی بھی تو رہے, اس کی اپنی روح اور اصل باقی رہے. امام عالی مقام کربلا کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور ادھر امام عالی مقام ادھر نکلتے ہیں. 9 ذی الحجہ کے دن روایتوں میں ملتا ہے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ وارضاہ کی, ہوا یہ کہ آپ نے خط ادھر لکھ دیا. جیسے ہی ادھر خط پہنچا, جاسوس جا کر کے یزید کے دربار میں گئے اور جا کر کہنے لگے کہ کیا ہو گیا ہے, کیا تمہارا کوفہ پر سے کنٹرول چھوٹ گیا ہے؟ بولے کیا ہوا؟ بولے وہاں تو تمہارا کوفہ پورا تمہارا باغی بن گیا ہے, تمہاری مخالفت پر آمیدہ ہے. بولے کیسے؟ بولے مسلم بن عقیل آئے ہیں اور ان کے ہاتھ پر 40,000 لوگ ایک ہی دن میں بیعت کر چکے ہیں. بولے نعمان بن بشیر صحابی رسول رضی اللہ عنہ وارضاہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ گورنر تھے اس وقت. بولے وہ تو اہل بیت کے محب ہے, وہ کچھ کر نہیں سکیں گے, لہذا کوئی فوری ایکشن لو ورنہ کوفہ جائے گا, کوفہ کے بعد تمہارا شام بھی ہاتھ سے چلا جائے گا, تیری حکومت ملیا میٹ ہو جائے گی. اس نے کہا کہ یہ کون سا بڑا, پہلے ابھی تو والد کا انتقال ہوا ہے 60 میں, ابھی 60 کے ابھی مکمل بھی نہیں ہوا کہ ذی الحجہ آخری مہینہ ہے, آئندہ سال دوسرا سال کا آغاز ہوگا, یہ کون سی پریشانی آفت آ گئی, کیا کریں؟ تو ایک سرجون نامی ایک یہودی النسل شخص تھا, وہ مشیر تھا, ایڈوائزر تھا, ایڈوائز دیتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. یزید نے کہا اس کو بلاؤ, یہودی النسل ہے. سرجون کو بلایا گیا کہ بولے کیا کرے سرجون, بتاؤ کہ ایسا ایسا. بولے کوئی فکر کی بات نہیں ہے. بولے اتنا بڑا معاملہ ہو گیا, 40,000 لوگ چلے گئے, کیا شام کے جانے تک تم بیٹھے رہو گے؟ اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں کوفہ کے لوگوں کو جانتا ہوں, انہیں کیسے ڈیل کرنا ہے. بولے کیا کرنا ہے؟ بولے ایک کام کریں گے, ابن زیاد کو بلاؤ, عبید اللہ بن زیاد کو بلاؤ, میمسا کا بیٹا اس کو بلاؤ, وہی اہل بیت اطہار کے ساتھ سختی کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے, سختی کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے. اور وہ ابن زیاد کا بیٹا, اس کے اوپر جائیں ابن ابی ہی آتا خالی. ابن زیاد اگر آپ سیر اعلام النبلا پڑھ لیں, بڑی بڑی سیر کی جو کتابیں ہیں نا وہ اٹھا کر پڑھ لیں, اس کا نام کیا آتا ہے؟ ابن زیاد بن ابی ہی. میرا نام اگر لیں گے نا, میرا نام لیں گے تو بن میرے والد کا, بن میرے دادا کا, ایسے ہی جاتا ہے نا. اور عرب کا معمول کیا تھا, وہ تو نسب کا بڑی حفاظت کیا کرتے, وہ نسب ان کو یاد رہا کرتے, 20 25 پیڑھیوں تک کے نسب یاد رہتے. اگر ابن زیاد کی بات آتی ہے تو ابن زیاد بن ابی, عبید اللہ بن زیاد بن ابی ہی کہا جاتا ہے. آپ دور کی بات نہیں, آپ نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں, آپ کو مل جائے گا. کیونکہ اس کا والد کون ہے کسی کو نہیں پتا تھا, کسی کو نہیں پتا تھا, تو اسی لیے بن ابی, باپ کا ہی بیٹا ہے. کوئی تو جو بھی ہوگا باپ XYZ جو بھی ہوگا وہی باپ کا بیٹا ہے. سرجون یہودی النسل ہے, اس کو بھی پتا تھا کہ اہل بیت اطہار پر سختی کون کر سکتا ہے. میں آپ کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں, سرجون یہودی النسل ہے, اس کو پتا ہے کہ اہل بیت اطہار کے بارے میں سختی اور دشمنی اور عداوت کون کر سکتا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا تھا کہ 3 لوگ میرے اہل بیت سے بغض رکھ سکتے ہیں. 3 لوگ, یا تو وہ منافق ہوگا, یا وہ ولد الحرام زنا کے ذریعے سے پیدا ہونے والا ہوگا, یا تیسرا ولد الحیض ہوگا. 3 کے علاوہ چوتھا میرے اہل بیت سے بغض نہیں رکھ سکتا. چوتھا شخص اہل بیت سے بغض نہیں رکھ سکتا. اہل بیت سے جو بغض رکھتا ہے اس کو 3 میں سے کوئی ایک ڈھونڈنا پڑے گا کہ کہاں پر کیا مسئلہ ہے.
یا تو وہ شخص منافق ہوگا، اور یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں میں، اور یہ حدیث پاک دادا پیر نے شہادت نامے میں نقل کیا ہے، حدیث کا حوالہ بھی دینے کے علاوہ میں دادا پیر محدث دکن کا حوالہ دے رہا ہوں. ہمارے اور آپ کے لیے، نقشبندیوں کے لیے محدث دکن سے بڑھ کر کوئی بڑا حوالہ ہو نہیں سکتا. کوئی شیعہ کی کتاب کا حوالہ نہیں ہے، کوئی شیعہ لکھ نہیں سکتا وہ باتیں جو محدث دکن نے لکھا ہے شہادت نامے میں. اٹھا کر دیکھنا ہے تو پڑھ لیجیے، پڑھیے، مطالعے میں رکھیے شہادت نامے کو. آپ ابھی آج 3 تاریخ ہے، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا کی یوم وفات کا دن ہے. تو آج سے آپ شروع بھی کریں گے تو 7 دن میں پوری کتاب پڑھ لے سکتے. شہادت نامہ پڑھیے، آپ ضرور مطالعہ کریے، آپ کو پتا چلے گا کہ فلسفہ ہوتی شہادت کیا ہے، اور امام علی مقام کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اہل بیت اطہار کیا ہے، صحابہ کرام کا ادب و احترام کیا ہے. ساری چیزیں ایک ہی کتاب میں آپ کو مل جائے گی. تو معزز سامعین کرام، 3 میں سے کوئی ایک ہے. یہ یہودی کو بھی پتا ہے کہ امام حسین کے، حضرت علی کے گھرانے والوں کو کون مار سکتا ہے. بولے وہ ولد الزنا ہونا ضروری ہے، اسی لیے اس نے ابن زیاد کا انتخاب کیا. بولے زیاد کو بلاؤ. فوری بلایا گیا، بلا کر کہا گیا لیٹر لو، تمہارا اپوائنٹمنٹ ہو گیا ہے کوفہ کے گورنر کے طور پر، اور جاؤ جا کر کے نعمان بن بشیر کو معزول کر دو، ان کو ڈسمس کر دو، ہٹا دو، ان کو ہٹا کر کے تم گورنر بن جاؤ. اب چونکہ یہاں سے خط چاہ چکا تھا امام مسلم بن عقیل کا کہ بھئی یہاں کے لوگ بہتر ہے آپ تشریف لائیے. امام حسین تیاری کر کے وہاں سے 8 ذی الحجہ کو نکل پڑے. لوگوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ نے کہا آپ مت تشریف لے جائیے، کم سے کم گھر والوں کو تو چھوڑ کر جائیے. امام علی مقام نے کہا کہ نہیں، میرے ساتھ رہیں گے. پہلی بات یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ امام علی مقام کا کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا، سب سے پہلی بات. دوسری چیز یہ تھی کہ اگر امام حسین تنہا جاتے، امام حسین اکیلے جاتے، شہید اکیلے ہو جاتے، تو بچوں کے لیے حسینی کردار کیا ہوتا، چھوٹے بچوں کے لیے. اسی لیے علی اصغر کو ساتھ لے گئے. نوجوانوں کے لیے حسینی کردار کیا ہوتا، کربلا کا پیغام، علی اکبر کو ساتھ لے گئے. بھائی کی وفاداری، عہد و پیمان کیا ہوتا ہے دیکھنا ہے، عباس علمدار کو دیکھ لو، ابو بکر بن علی کو دیکھ لو، عثمان بن علی کو دیکھ لو، حسن بن قاسم کو دیکھ لو. اگر خواتین کہے گی کہ بھئی وہ تو ٹھیک ہے جنگ کا ماحول تھا، امام حسین نے مرد حضرات کو لے کر گئے ہیں، ہمارے لیے کربلا میں کوئی پیغام نہیں ہے. فرمایا تمہارے لیے سکینہ کا کردار تمہارے لیے نمونہ ہے، زینب کا کردار تمہارے لیے نمونہ ہے، ام لیلہ کا کردار تمہارے لیے نمونہ ہے، شہر بانو کا کردار صبح قیامت تک کی عورتوں کے لیے نمونہ بن جائے گا. اسی لیے امام حسین نے سارے کنبے کو لے کر کے تشریف لے جا رہے ہیں. اور ادھر یہ ہوا کہ ابن زیاد کیا کرا پتا تھا، بڑا جتنے یہ ہوتے ہیں اس قسم کے لوگ، ان کی ذہن فطرت وہی طریقے سے کام کرتی ہے. اس کو پتا تھا کہ امام علی مقام لباس کیسا پہنتے ہیں، کالے رنگ کا امامہ پہنتے ہیں، سب ڈھنگ لباس پہن لیا، امامہ پہن کر، چادر سر پر ڈال کر بڑی تیز رفتار سواری کے ساتھ کوفہ کی طرف نکلا. آیا کوفہ کے پاس، اپنی ساری فوج کو کہا کہ تم لوگ باہر ٹھہر جاؤ، میں تنہا جا رہا ہوں. تنہا اکیلا سر پر چادر ڈال لی، رات کے وقت اندھیرے میں داخل ہوا. آتا ہے جب بھی باطل آتا ہے نا، منہ چھپا کر آتا ہے. سینہ تان کر آنے والے کو صرف حق کہا جا سکتا ہے. حق کو چھپنے کی ضرورت نہیں پڑتی، حق کو چھپنے کی ضرورت نہیں پڑتی، باطل کو منہ چھپانا پڑتا ہے. وہ سر پر ڈال کر کے آیا. لوگ یہ سمجھنے لگے لباس لب دھب مکے کے راستے سے سواری آ رہی ہے، نظر تو آ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ امام حسین ہوں گے، رات کا اندھیرا ہے، لوگ یہ سمجھے کہ امام حسین ہے. سارا کوفہ نکل پڑا کہ امام حسین کا استقبال کریں. سارے آ گئے. یہ فوری آیا اور آ کر کسی سے ملے بغیر سیدھا کوفہ کا جو دارالخلافہ یعنی گورنر ہاؤس تھا اس کے اندر داخل ہو گیا. اب لوگ کہنے لگے کہ امام حسین کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بھئی یہ تو یزید کا ریپریزنٹیٹیو ہے. نعمان بن بشیر صحابی ضرور ہے مگر ہے تو یزید کے ریپریزنٹیٹیو، آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا. چمگڑیاں ہونے لگی، باتیں ہونے لگی. امام علی مقام رضی اللہ عنہ ارضاہ کے آنے کی یہ سمجھ رہے امام حسین ہے. وہ اندر گیا، جا کر کے نعمان بن بشیر کے سامنے اپنا کپڑا ہٹایا. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہ بدماش آیا ہے تو کوئی برا ارادہ ہی لے کر کے آیا ہوگا، اس سے اچھے کی امید کچھ نہیں ہو سکتی. لہٰذا وہ گیا اور جا کر کے کہا کہ تمہاری معذوری ہو گئی ہے، تم ہٹا دیے گئے، تمہارا پوسٹ ہٹ گیا، تم سے چھین کر کے یہ ذمہ داری مجھے دے دی گئی، اب یہاں سے میں گورنر ہوں گا، کوفہ کا گورنر میں. نعمان بن بشیر شکر ادا کرنے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اہل بیت اطہار کے خون سے میرے رنگ تو نہیں، ہاتھ تو نہیں رنگے گئے، اللہ نے مجھے اس مصیبت سے ہٹا دیا. اب مسلم بن عقیل مکے کوفہ میں ہے. جب صبح ہوئی تو یہ ابن زیاد باہر نکلا اور اعلان کر دیا کہ دیکھو جو مسلم بن عقیل کے ساتھ ہے رات بھر
جس کو پیسہ دے کر کے خاموش بٹھانا تھا پیسہ دے کر خاموش بٹھا دیا، جس کو ڈرانا دھمکانا تھا ڈرا دیا دھمکا دیا، جس کی جو کمزوریاں تھی بولے تمہیں سزا نہیں دی گئی وہ معاملے میں، اگر تم مسلم بن عقیل کا ساتھ نہیں چھوڑو گے تو تمہیں فوری طور پر جیل میں ڈال دیا جائے گا، جس کو ڈرانا تھا جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کیا گیا، کسی کو مارا گیا، کسی کو پیسہ دیا گیا، کسی کو لالچ دی گئی، سب دے دلا کر کے معاملے کو جدھر کا ادھر رفع کر دیا گیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ دوسرا دن جب آیا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ارضاہ جو ایک دن میں 40,000 لوگ ساتھ تھے، جب ظہر کی نماز پڑھ کر کے پلٹے تو ساری مسجد کوفہ خالی ہو گئی سوائے ایک تنہا حضرت ہانی کے، سب نکل کر کے چلے گئے، کوئی نہیں ہے، تنہا امام مسلم بن عقیل ہے۔ بولے یہ کیا ماجرا ہو، یہ کیا کوفی کیسے، کوفی لایوفی والی بات حقیقت ہو رہی ہے کہ بے وفائی کرنے والے لوگ ہیں۔ کوئی ڈر کے مارے کہنے لگے کہ اے مسلم، دل تو ہمارے آپ کے ساتھ ہے مگر ہماری زبانیں ہمارے پیر ان کی بیڑیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم ساتھ دینے سے مجبور ہے۔ روایتوں میں یہ تک ملتا ہے کہ وہ لوگ نماز میں امام مسلم بن عقیل کے پیچھے ٹھہرے ہوئے تھے، نماز شروع ہوتے وقت انہوں نے ڈر کے مارے ہاتھ تک نہیں باندھے، ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھنے لگے تاکہ اگر کوئی ابن زیاد کے لوگ پوچھ لے کہ بھئی تم نے نماز امام مسلم بن عقیل کے پیچھے پڑھی تو ہم کہہ دیں گے کہ نہیں ہم تو بس ایسے ہی ٹھہرے ہوئے تھے، ہم نماز نہیں پڑھ رہے تھے ان کے پیچھے۔ سب چلے گئے، مسلم بن عقیل تنہا۔ حضرت ہانی نے کہا کہ میں آقا کریم علیہ السلام کا صحبت یافتہ، ان کی صحبت میں دیدار کرنے والا صحابی ہوں، لہذا سب چلے گئے ہیں، مسلم بن عقیل کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ اب ابن زیاد مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی تلاش شروع کروایا، ہر جگہ پولیس کو پھیلا دیا گیا، تلاش کرو کہ کہاں پر ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل حضرت ہانی کے گھر میں ہے۔ ہانی جب معلوم ہوا ابن زیاد کو کہ کوئی خاص دوسرے مقام پر حضرت ہانی نے مسلم بن عقیل کو چھپا، اچھا مسلم بن عقیل جب جا رہے تھے تو تنہا نہیں تھے، جب نکلنے لگے مکے سے تو ان کے دو شہزادے محمد اور ابراہیم دونوں نے اصرار کیا کہ بابا جان ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بڑا مشکل سفر ہے، آپ لوگ نہ چلو۔ بچوں نے ضد کی، امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ اے امام عالی مقام، آپ ہمارے والد سے درخواست کیجئے کہ ہمیں ساتھ لے کر کے جائیں۔ تو حضرت امام حسین کے کہنے پر مسلم بن عقیل نے دونوں بچوں کو لے کر چلے۔ اب مسلم بن عقیل ان کے شہزادے لوگوں نے تو بڑی آؤ بھگت کی، پہلے جیسے ہی مشکل حالات آئے سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب حضرت مسلم بن عقیل علیحدہ ہو گئے ہیں اور ان کے دونوں شہزادے حضرت ہانی کے گھر پر ہے، اور ان کے دوست کے گھر پر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ پہنچ گئے۔ ابن زیاد نے حضرت ہانی کو بلایا اور بلا کر پوچھنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے مسلم بن عقیل کو چھپایا، تمہارے پاس ہے؟ کہنے لگے ہاں میرے پاس ہے۔ بولے کیوں رکھا ہے؟ بولے وہ آل رسول ہے، میرے حوالے کرو۔ بولے نہیں کروں گا۔ کیوں؟ بولے میں نے امان دے رکھی ہے، میں نے زبان دے رکھی ہے، وہ مصطفیٰ کی آل ہے، میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، وہ میری امانت میں ہے، میری تمہیں پتا ہے بوڑھے شخص میں تمہاری عمر کا خیال رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، میں بہت سختی کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم لاکھ سختی کر لو۔ ابن زیاد نے حضرت ہانی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تماچے مارنے لگا، زد و کوب کرنے لگا، اتنا مارا کہ آپ لہو لہان ہو گئے، اور باہر لوگوں میں یہ عام بات پھیل گئی کہ حضرت ہانی شہید ہو گئے۔ لوگ پھر جوش طرح ابلنے لگا کوفہ کے لوگوں کا، وہ سارے ابن زیاد کے محل کے باہر جمع ہو گئے، جمع ہو کر کے انہوں نے احتجاج درج کرنے لگے۔ ابن زیاد دیکھا کہ حالات بگڑ رہے ہیں، اس نے کہا کہ چند چنندہ لوگوں کو بھیجو، حضرت ہانی زندہ ہے۔ بولے باہر لاؤ۔ بولے نہیں، تم میں سے چند لوگ اور آ کر کے دیکھو۔ ان کو اندر بلایا، ڈرا دھمکا کر کہا دیکھو ہانی زندہ ہے، یہ جا کر کے یہ ان کی جو حالت ہے، یہ حالت جو ہے باہر جا کر کے بیان نہ کرے۔ یہ گئے، جا کر کہا کہ حالات سب ٹھیک ہے، حضرت ہانی زندہ ہے، ہم ملاقات کر کے آئے ہیں، ہاں تھوڑے بہت زخم ہے، وہ مار پیٹ ہو گئی ہے زیادتی کی وجہ سے، پوچھ تاچھ کی وجہ سے، کوئی پریشانی والی بات نہیں، سب اپنے اپنے گھر جائیں۔ سب تتر بتر ہو کر اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا تو آپ نے حضرت ہانی کا گھر چھوڑ دیا، چھوڑ کر چل پڑے، نکل گئے گھر سے، کیونکہ پتا تھا کہ بھئی اگر میرا یہاں رہنا، ان کے گھر میں رہنا حضرت ہانی کے لیے مشکلات ہو رہی ہے۔ پھر اسی رات ابن زیاد نے حضرت ہانی رضی اللہ عنہ ارضاہ کو شہید کر دیا۔ اس کربلا کے معرکے میں جو سب سے پہلے شہید ہونے والی ذات ہے حضرت ہانی رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، جنہوں نے اہل بیت اطہار کی محبت، وفاداری، وفا شعاری میں اپنی جان کو قربان کیا۔ حضرت ہانی رضی اللہ عنہ صحابی رسول۔ حضرت مسلم بن عقیل پھر دوسرے شخص کے گھر گئے، پھر ایک خاتون کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں پر جب پتا چلا کہ حضرت وہ خاتون کا بیٹا جو خود اس کی فوج میں شامل تھا ابن زیاد کی، وہ جا کر ابن زیاد کو بتا دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل یہاں پر ہے۔
تو بہرحال اشعث وغیرہ آئے اور آ کر کے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو گرفتار کرنے لگے. پھر لڑائی جھگڑا ہوا، اس دوران حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. آپ نے حضرت ایک مشکور نامی شخص ان سے کہا کہ میرے 2 بیٹے ساتھ آئے تھے، چھوٹے ہیں، کم عمر ہے، محمد اور ابراہیم، ذرا ان کی تم نگرانی اور ذمہ داری لے لو اور کسی طرح ان کو یہاں سے کوفہ سے مکے کی وغیرہ کی طرف روانہ کر دو، اور امام حسین کو یہ پیغام بھیج دو کہ یہاں کے حالات بدل چکے ہیں اور وہ تشریف نہ لائیں. معزز سامعین کرام، یہ دونوں شہزادے اب پریشان، کہاں جائیں، جدھر ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا ہے، کوئی ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اعلان ہو گیا ہے اگر یہ دونوں بچے پکڑے گئے تو جس کے پاس پکڑے گئے اس کے سارے خاندان کو مار دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا. اب امام علی مقام حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے ایک گھر سے دوسرے گھر، دوسرے گھر سے تیسرے گھر ہوتے ہوتے مشکور نے حضرت امام حسین مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے محمد و ابراہیم رضی اللہ عنہما کو کہا کہ اپنے بیٹے کو دے کر کے کہا، قاضی تھے اس وقت کے، کوتوال بھی تھے، ان کو کہا کہ لے جا کر بچوں کو بٹھا دیں، چھوٹے بچے ہیں. جانے جانے تک قافلہ نکل گیا، یہ دوڑتے ہوئے پھر آ کر رات بھر پھرتے رہے. جب واپس پہنچے تو وہیں کوفہ کے بازاروں میں پھر پریشانی میں عالم میں مل گئے. ان کو پا کر کے وہی ایک فوج کا جو آدمی تھا اس نے دونوں بچوں کو شہید کیا اور قتل کر کے ان کی لاشوں کو دریائے فرات کے حوالے کیا، اور دونوں کے سر لے کر کے، دونوں کے سر محمد و ابراہیم کے ابن زیاد کے پاس لائے. ابن زیاد نے پوچھا تجھے کس نے کہا تھا کہ محمد و ابراہیم کو قتل کرے؟ تو نے کس کی اجازت سے کیا؟ میں نے تو بچوں کو لانے کے لیے کہا تھا، میں تو سمجھتا تھا کہ ان دونوں کو ڈھال بنا کر امام حسین کو دبایا جائے گا، معصوم بچے تھے، تو نے کیوں مارا؟ اس نے کہا کہ میں تو چاہتا تھا کہ سر لاؤں گا تو آپ انعام دیں گے. اس نے کہا تو نے اس وجہ سے نہیں کہ اس نے آل محمد کو مارا ہے، اس وجہ سے کہ اس کی بات نہ سنے اس کو بھی قتل کروا دیا گیا. اب امام علی مقام رضی اللہ عنہ 8 ذی الحجہ کو مکے سے نکلے ہیں اور ادھر 9 ذی الحجہ کو امام حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے. ابھی قربانی مینا کا واقعہ دوسرے دن ہونا ہے. مینا کی قربانیوں سے پہلے قربانیوں کا آغاز ہو چکا ہے. ہم نے جو عنوان رکھا تھا نا مینا کی قربانی سے کربلا تک، تو وہ جو قربانی کا آغاز ہوا تھا اس کا تتمہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ ارضاؤ کی ذات مبارکہ کی شکل میں ہونے لگا. جب امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے قریب پہنچنے لگے، میں اختصار کے ساتھ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جب قریب پہنچنے لگے تو فرزدق نامی ایک شاعر تھا، عربی کا مشہور شاعر ہے، وہ ملا. وہ مل کر کے امام علی مقام کو کہا کہ آپ کوفہ نہ جائیے، کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں. اب 60 سن ہجری ختم پر ہے، آخری ایام ہے. جب امام علی مقام کربلا کے قریب کوفہ کے قریب پہنچے تو بولے کوفہ مت جائیے، اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. تو آپ نے اپنے سارے اہل و عیال سے جب اہل خانہ سے مشاورت فرمائی تو انہوں نے کہا کہ اے امام علی مقام، بعض نے کہا کہ ہم واپس چلیں یا کوئی اور مقام پر چلیں. مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے بیٹوں نے کہا کہ نہیں، بھائی کے بیٹوں نے کہا، حضرت عقیل کے بھائی کے بیٹوں نے، آل جعفر نے کہا کہ ہم اپنے چچا کا بدلہ لے کر کے جائیں گے. اب بات جب چلنے لگی تو امام علی مقام نے 2 محرم الحرام 61 سن ہجری 61 کربلا معلیٰ کی سرزمین پر پہلا قدم رکھتے ہیں، کربلا کی وادی میں تشریف لاتے ہیں. لانے کے بعد آپ تشریف لانے لگے تو لوگ کہنے لگے کہ بھائی آپ یہاں کیوں آئے ہیں، آپ نہیں آنا چاہیے تھا. آپ نے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے، اس سرزمین کا، اس جگہ کا؟ تو کہا گیا کہ اس کو کربلا کہا جاتا ہے، کرب و بلا، ارض و کربلا. فرمایا کہ یہ وہی زمین ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مجھے کہا تھا کہ انتا تقتلوا فی ارض کربلا، تم کربلا کی سرزمین پر قتل کیے جائیں گے. اب میں یہاں سے کہیں اور جانے والا نہیں ہوں، ہمارے خیمے یہیں پر ٹھہرنے والے ہیں. اور اندازہ لگا یہ کربلا جو حضرات گئے ہیں جن کو پتا ہے کہ وہ کھلا ہوا میدان ہے جس کے اندر نہ جھاڑ نہ پہاڑ، کچھ نہیں، بلکہ ایک چٹیل میدان. امام علی مقام چاہتے تھے کہ جتنے امام علی مقام کے دشمنان اہل بیت ہے کھل کر کے سامنے آ جائے. اب تک کے جو امام حضرت علی مرتضیٰ کی شہادت کے بعد پردے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے. امام حسین کو کس نے شہید کیا، حسن کو نہیں پتا تھا. امام حسن نے منع کیا تھا، کہا تھا کہ اگر پوچھا امام حسین نے بتلائیے کہ کس نے آپ کو شہید کیا، امام حسن نے کہا تھا کہ میرا شک ہے، اگر وہ درست ہے تم اس کو سزا دو گے تو ٹھیک ہے، صحیح ہوگا. میرا شک ہے اگر وہ غلط نکلا تو تم بھی گناہگار میں بھی گناہگار، تو لہذا یہ معاملہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں. امام حسین چاہتے تھے کہ نہیں، امام حسن کے تو جو قاتلین تھے
جو آپ کو شہید کرنے والے تھے وہ تو ابھی تک چھپے ہوئے ہیں، مگر میرے اور میرے اہل بیت کے گھرانے والے جو شہید ہوں گے، جو شہید کرنے والے ہوں گے، کھل کر میدان کے سامنے آ جائے، کوئی پردے کے پیچھے نہیں چھپے گا، کسی کو درخت کے پیچھے چھپنے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی پہاڑ کا سہارا نہیں لے گا، جو ہوگا کھل کر کے آئیں گے کہ کربلا میں اہل بیت کو شہید کرنے والے کون ہوں گے۔ معزز سامعین کرام، پہلا جو شخص جو آتا ہے، یزید نے، ابن زیاد نے کیا کیا، عمرو بن پہلے حر بن یزید کو بھیجا، یزید سے کوئی تعلق نہیں ہے، حضرت حر کا یزید سے کوئی تعلق نہیں ہے، حر بن یزید الرباحی کو بھیجا، بھیج کر بنو تمیم کے رہنے والے شخص تھے، وہ حکومت کے چونکہ انڈر میں کام کرنے والے تھے، ان کو کہا کہ بھائی جاؤ، جا کر کے 1000 کا لشکر دے کر کے بھیجا، جاؤ جا کر کے حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کو روکو، ان کو باہر جانے مت دو دوسرے مقام پر، اور ان کو گرفتار کر کر کے لاؤ۔ یہ 1000 کا لشکر لے کر کے حر بن یزید آتے ہیں، سب سے پہلے آ کر امام علی مقام کو روکتے ہیں، بولے آپ کیوں تشریف لائے، نہیں لانا تھا، بولے کیوں آئے ہو، بولے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو اس وادی سے باہر نہ جانے دیا جائے، اور یا تو آپ کو گرفتار کر کر کے لایا جائے، ہمارے پاس لا کر کے پیش کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں آؤں گا، میں، بولے یزید کے ہاتھ پر بیعت، بولے میں نہیں کر سکتا، مجھ جیسا اس جیسے کی کیسے بیعت کر سکتا ہے۔ امام حسین یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، نہیں، حسین جیسا بھی کوئی یزید جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی صبح قیامت تک کے لیے ایک پیغام دے رہے ہیں کہ جب جب ایسا ماحول آ جائے تو تم حسینی کردار اپنا لینا سامنے، جب جب تمہارے یزید آ جائے۔ امام علی مقام نے جب نماز کا وقت، اچھا جب پہلی مرتبہ گئے نا، فرات پر آپ بیٹھے ہوئے، فرات کے قریب ٹھہرے ہوئے ہیں، پانی پیا، سواریوں کو پلائے، وضو فرمائے، اور حر بن یزید جو 1000 کے لشکر کے ساتھ آئے، آپ نے فرمایا کہ اے حر تم بھی پانی پلا لو، وضو کر لو، تر و تازہ ہو جاؤ۔ نماز اذان ہونے لگی، حضرت علی اکبر نے اذان دی، اور امام علی مقام رضی اللہ عنہ ارضاہ نے کہا کہ اے حر نماز کا وقت آ گیا ہے، ہم نماز پڑھنے لگے ہیں، اگر تم چاہو تو ہمارے پیچھے نماز پڑھ لو، نہیں تم اپنا امام بنانا ہے تو بنا کر کے تم اپنی علیحدہ نماز پڑھ لو۔ وہ کہنے لگے کہ اے امام علی مقام آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے امام کون بن سکتا ہے، آپ کے علاوہ کوئی اور تو ہو نہیں سکتا، لہذا امام علی مقام نماز کے امام ہے، اور حر بن یزید 1000 لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے نماز ہو رہی ہے۔ کون سی نماز ہو رہی تھی ہوگی، سوچ کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، حسین پر صلی علی آل محمد میں تو سب سے پہلی شخصیت امام حسین کی ہے نا، حضرت بی بی فاطمہ حضرت علی کی اولاد میں سب سے پہلا نام امام حسن کے بعد امام حسین، اب تو دنیا میں آل محمد میں سب سے بڑا نام، سب سے پہلی ذات امام حسین کی ہے۔ بندہ یہ کہہ رہا ہے، 1000 لوگ کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، مطلب حسین پر سلام ہو، نماز میں سلام، نماز کے بعد اسی حسین کے خلاف تلوار لے کر ٹھہر رہے ہیں، تو پتہ کیا چلا نماز پڑھنا حق پر ہونے کی علامت نہیں ہے، ہر نمازی حق پر نہیں ہو سکتا، ہر زکات دینے والا، ہر حج کرنے والا، دین کی بات کرنے والا حق پر نہیں ہو سکتا۔ جو اہل بیت اطہار سے حقیقی معنوں میں محبت کرے وہ سچا مسلمان ہو سکتا ہے، کیونکہ نماز تو دونوں طرف ہو رہی ہے نا، امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں، 72 بھی نماز، 1000 بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو لوگوں کے سجدوں کو، حضرت حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، اختصار کے ساتھ جلدی اپنی گفتگو کو ختم کرنے جا رہا ہوں، ایک بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ایک شخص آیا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، مال، نوجوان حضرات ہیں، میں بتلانا چاہ رہا ہوں آپ کو، آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی صحیح ہم بھی صحیح، نہیں ہو سکتا، حق کو پہچانے، حق کیا ہے باطل کیا ہے سمجھنا ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حبیب پاک مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، ایک شخص اٹھ کر کے ذویل قریظہ نامی شخص اٹھ کر ٹھہر کر کہنے لگا اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف فرمائیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر دنیا میں انصاف نہیں کروں تو کون ہے جو دنیا میں انصاف کرے گا؟ حضرت فاروق اعظم تلوار نکال لیا، اے حبیب پاک آپ بس اشارہ کریے اس خبیث کی گردن اتار دوں، اس کی گردن مار دوں گا۔ حبیب پاک نے فرمایا عمر نہیں، اس کو چھوڑ دو، اس کے علامات دیکھ لو، اس کی نسل سے، اس کی آل و اولاد سے ایک مکمل فوج نکلے گی، ان کو خوارج کہا جائے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اے میرے صحابہ دیکھ لو، اے عمر تم جب ان کی نمازوں کو دیکھو گے تو اپنی نمازیں تمہیں کمتر نظر آئے گی،
ابھی حدیث بخاری کے الفاظ ہے. تم ان کی نمازوں کو دیکھو گے تو اپنی نمازیں تمہیں ہلکی نظر آئے گی, کمتر نظر آئے گی, مگر یہ دین سے ایسے نکلے ہوئے رہیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. اور یہ قرآن پڑھیں گے, قرآن ان کے گلے کے نیچے نہیں اترے گا بلکہ قرآن ان پر لعنت بھیجا کرے گا. اور علی مرتضیٰ کو فرمایا, علی ان سے جہاد تم کرو گے اور تم کر کر کے ان کی سارے خارجیوں کا خاتمہ کرو گے. حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں نے نشانی دیکھی, بڑے بڑے گٹھے ہیں, اونچے تہبند ہے. حدیث کے بخاری آپ جا کر کے چیک کر لیں, میں وہ نہیں کر رہا ہوں, میں کوئی طنز کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں. نماز کے گٹھے ایسے کہ جن کو صحابہ کو کہا نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کی نمازیں دیکھو تو تمہیں اپنی نمازوں پر عبادتیں کم نظر آئے گی. وہ اونچے اونچے پیجامے ہیں, تہبند اونچا ہے, گٹھا ہے. حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ دکھنے میں, شارحین حدیث فرماتے ہیں, وہ دکھنے میں شیخ النجد کی طرح نظر آتا تھا. تو معزز سامعین کرام, عبادت نماز معیار نہیں ہے حق پر ہونے کا. حق پر ہونے کا معیار یہ ہے کہ آپ ادب والے کتنے ہیں. صحابہ کے بھی مؤدب ہیں ہونا ہے, اہل بیت اطہار سے بے پناہ محبت ہو, یہ ہمارے ایمان کا معیار ہے. پھر حر نے کہا کہ بھئی آپ کو بلایا جا رہا ہے, تشریف لائیے. اب حضرت امام حسین کے ساتھ چونکہ حر ادب والا معاملہ کر رہے تھے تو ابن زیاد کو پتا چلا تو اس نے کہا کہ نہیں, ان سے نہیں ہونے والا ہے. 3 محرم کو اس نے عمر بن سعد کا لشکر بھیجا, عمر بن سعد کو بلایا. اور عمر بن سعد کون؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے. احد کی جنگ میں سعد بن ابی وقاص سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے تیر مارا تھا کفار کے خلاف. اور حبیب پاک نے فرمایا تھا, سعد تم تیر مارتے جاؤ, میرے ماں باپ تم پر فدا. یہی عمر بن سعد ہے جو سب سے پہلا شخص تھا کربلا کے میدان میں جس نے آل محمد پر سب سے پہلا تیر چلایا تھا. بدبختی, دنیا داری, میں نے کہا نا دنیا داری جب آ جاتی ہے. اس کو ابن زیاد نے بلایا, عمر بن سعد کو کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ بولے میں رے کی طرف نکل رہا ہوں, رے کی بادشاہت اور وہاں کی گورنری کے لیے جا رہا ہوں میں, لوگ تیار ہے, سفر تیار ہو گیا. بولے نہیں تم ملتوی کر دو سفر. بولے کیوں؟ بولے تم جو ہے کربلا جاؤ گے, ابھی حسین ابن علی اور ان کے ساتھی آئے ہیں, ان کے خلاف جنگ کے لیے جاؤ گے. اس نے کہا کہ بھئی آلریڈی وہاں پر حر بن یزید 1000 لوگوں کے ساتھ ہے, وہ لوگ 72 ہے خاندان والے, وہ تو 72 بھی بعد میں جمع ہوئے, 72 بھی بعد میں جمع ہوئے, اس میں سے تو 20 یا 21 ہے اہل بیت اطہار کے, بس اور نہیں ہے اہل بیت کے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کنبے اور گھرانے والے صرف 3 روایتیں, ایک میں 18, ایک میں 20, ایک میں 21, بس میکسیمم 21 ہے. باقی کے جو 51 ہے اس میں کے صحابہ بھی ہے, تابعین بھی ہے, پورے کے پورے تابعین ہیں. تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جو صحابی کو دیکھ لے. حضرت امام حسین کو دیکھا تو اس سے بڑھ کر تابعی کون ہوگا, آپ اندازہ لگا لیجیے. امام حسین سے مل لیے, صحابی رسول ہے, سارے کے سارے تابعی ہے, ایمان کی حالت میں مرے کربلا کے میدان میں, تو سارے کے سارے 71 51, اس میں سے 8 یا 10 صحابہ کرام بھی ہے. مسلم بن اوزجہ صحابی ہے, حانی رضی اللہ عنہ یہ بھی تو صحابی ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ہے, اور تابعین اکثریت اس میں کی تابعین میں کی ہے. تو حضرت عمر بن سعد نے کہا کہ 1000 کافی ہے دیکھنے کے لیے. بولے نہیں, میں نے کہا کہ تمہیں جانا ہوگا. اس نے کہا مجھ سے نہیں ہوگا, میں نہیں جا سکتا آل رسول کے خلاف. تو ابن زیاد نے کہا اگر وہ نہیں ہو سکتا تو پھر رے کی گورنری کا لیٹر واپس دے دے, اپوائنٹمنٹ لیٹر, وہ بھی نہیں ملے گی. اس نے کہا کہ مجھے 1 دن کا ٹائم دو, رات دو, میں سوچ کر بتاؤں گا. لوگوں سے مشورہ کیا, سبھی نے کہا کہ تو مت جا, امام علی مقام کے خلاف مت جا, تیری دین دنیا آخرت سب تباہ ہو جائے گی. رات بھر سوچو بچار میرا, صبح اٹھنے کے بعد دنیا کی لالچ, ہوس, حرص غالب آ گئی. اس نے کہا کہ رے کی ایسی زرخیز زمین چھوڑ کر کیسے جاؤں, لہذا وہ تیار ہو گیا اور فوج کو لے کر کے امام علی مقام کے مقابل میں 3 محرم الحرام کو پہنچ گیا. اب یہاں سے گفتگو ہو رہی ہے, بات چیت کا دور. اس نے کیا کیا, امام علی مقام کے پیچھے سے پوری فوج کو ٹھہرا دیا کہ اندر ہی امام علی مقام کو محصور کر دیا گیا. امام علی مقام آرام سے ہے, وہاں پر کربلا کے میدان میں ہے, سکون سے آرام سے ہے, نمازیں ہو رہی ہے, اپنا وقت یا تو بیعت کرو یا پانی پیو. پانی جب ہی ملے گا جب تم بیعت کرو گے. بہرحال 2 دن اور گزرے. 9 کے دن شمر ذویل جوشن نے کہا کہ اب بات بس ہو گئی ہے, اب میں پہنچتا ہوں. یہ کربلا کے میدان میں آ گیا, بڑا بدماش قسم کا آدمی جس کے بارے میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بیٹے حسین پر ایک
جو پیچز ہوتے ہیں جسم پر دھبے والا شخص میرے بیٹے پر بیٹھا ہوا کتا دیکھ رہا ہو، یہ شمر ذوی الجوشن کی تھا، جس کے بارے میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 9 محرم کو آ گیا اور آ کر کے ساری فوج 22,000 کا لشکر جمع ہو گیا، 3 الگ الگ ٹکڑیوں میں، حر بن یزید کا، عمر بن سعد کا، شمر ذوی الجوشن کا، 22,000 کا لشکر کتوں کے لیے؟ 72 کے لیے، 72 کے لیے 22,000 کا لشکر لے کر آ گئے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اہل بیت اطہار کے گھرانے والوں سے ڈر کتنا ہے، علی مرتضیٰ کے فاتح خیبر کے بیٹوں کا ڈر کتنا ہے کہ 22,000 لے کر کے ٹھہرے ہوئے ہیں، کیا کہ 72 ہے، کیا پتا کہ کس کے لیے کیا معاملہ نہ ہو جائے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ آنے کے بعد اعلان کر دیے کہ بھئی اے حسین ابن علی، اور امام علی مقام وقتاً فوقتاً خطبات دے رہے ہیں، بتلا رہے ہیں دیکھو جان لو لوگوں کہ میں حسین ابن علی ہوں، مصطفیٰ کا نواسا ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں، مصطفیٰ کے نواسوں میں اب کوئی باقی نہیں ہے، میں تن تنہا آخری بیٹا ہوں، میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ تم بھول گئے کہ حبیب پاک نے میرے بارے میں کیا کہا تھا؟ اہل بیت اطہار بار بار یاد دلاتے رہے، یہ نہیں کہ ان سے کوئی جان بچنے کے لیے مانگ رہے، نہیں، ان کو یاد دلا رہے تتمے کے طور پر، دیکھو میں نے تو تمہیں بتا دیا تھا کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں مسلمان ہوں، نہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں مسلمان ہونا کافی ہے، نہیں، ساری مقامات مرتبے ہیچ ہے نیچے ہو جاتی ہے جہاں پر اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ آتا ہے۔ امام علی مقام بار بار اپنے والد حبیب پاک سے جو تعلق و نسبت ہے بار بار یاد دلاتے رہے، اور فرمایا کہ میں اپنے طور پر نہیں بلکہ کوفیوں کے ہزارہ خطوط کے بعد آیا ہوں، خطوط بھیجے تھے تم نے، بھیج کر کے بلایا تھا مجھے۔ تو بہرحال جب باتیں ہونے لگی انہوں نے کہا کہ شمر نے کہا کہ اب کوئی بات چیت کا دور ختم ہو چکا ہے، اے حسین اب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ ورضاہ علیہ السلام باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ اے شمر، اے عمر، ہمیں 1 رات کی مہلت دے دو، اب ہم جب لڑنا ہی ہے، جنگ ہونی ہی ہے، ہم آج ہی رات اللہ کی دربار میں عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں۔ اپنا قافلہ لٹنے والا ہے، پٹنے والا ہے، سارے لوگ شہید ہونے والے ہیں، اس کے بعد بھی کوئی غرور، تکبر، بڑائی نہیں، کبریائی نہیں، اللہ کے دربار میں رات میں عبادت کر کر کے اللہ کو راضی اور منانے کے لیے رات میں مہلت مانگی جا رہی ہے۔ رات جمع ہوئی، امام علی مقام رضی اللہ عنہ ارضاہ نے سارے لوگوں کو جمع فرمایا، فرما کر کے کہنے لگے، خطاب فرمایا، فرمانے لگے اے آل عقیل، اے آل جعفر، اے آل عباس، اے آل حسن، سب کو نام نام لے کر کے پکارا، اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی پکارا، پکار کر فرمانے لگے دیکھو یہ لوگوں کی جنگ، یہ لوگوں کی مخالفت مجھ سے ہے، لڑائی جھگڑا مجھ سے ہے، تم سے کوئی معاملہ نہیں ہے، اگر تم نکل کر جانا چاہ رہے ہو نکل کر چلے جاؤ، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی تمہیں روکے گا نہیں، کوئی، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کوئی نہیں روکے گا، تم واپس چلے جاؤ، تم سے کوئی مواخذہ نہیں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، جب تک کہ اپنے ہتھیار میرے خون سے تر نہ کر لیں تب تک یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ بھی فرمایا اگر ولو بالفضل میں بیعت کر بھی لیتا ہوں تو اس کے باوجود بھی یہ لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے، کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے ایک بات بھی اگر غلط ہوگی تو میں اس کے خلاف ٹھہر جاؤں گا اٹھ کر کے، تو لازمی بات ہے ان کو پتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے خطرہ رہنے والا۔ ارے میں نے کل آپ کو مثال دی نا، ایک شخص، معمولی شخص عمر فاروق کی جسم پر 2 چادریں دیکھ لے تو عمر فاروق کو ممبر سے اتار دے، حسین ابن علی اگر شریعت میں مداخلت دیکھے اور خاموش ہو جائے، یہ تو ناممکن سی بات تھی، شریعت میں مداخلت۔ لوگ کہتے ہیں بھئی کیا ضرورت تھی امام حسین کو جانے کی، کیوں گئے، بیعت کر لینی تھی، کیا ہوتا؟ معزز سامعین کرام، کیا ہوتا؟ آج ہماری جو مسجد ممبر آباد ہے یہ ممبر آباد نہیں رہتے۔ اگر حسین کربلا میں سر نہ کٹائے ہوتے تو آج مسجدوں سے اذانیں نہیں ہوتی، مسجدوں میں جماعتیں نہ ہوتی، یہ سب صدقہ امام علی مقام کی اس رکعت اور نمازوں کا، قربانیوں کا صدقہ ہے۔ آپ اور ہم بانگ دہل اسلام کا چرچا کر رہے ہیں، یہ امام علی مقام کی صدقے، ان کی قدموں کی دھول ہے جس کی بنیاد پر آج اسلام صبح قیامت تک باقی ہے۔ وہ تو چاہتا تھا کہ محرمات سے اپنی پھوپھی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اپنی پھوپھی سے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، قرآن کہہ رہا ہے کہ پھوپھی تمہارے لیے حرام ہے۔ یزید چاہتا تھا کہ پھوپھی سے نکاح کرے۔ اب اگر کوئی قرآن کی مخالفت کرے تو وہ سزا کیسے دے سکتا تھا؟ آپ کو ذرا سوچیے، اگر مثال کے طور پر یزید بن جاتا، اور بنا بھی وہ زور و زبردستی پر
بھئی اگر کوئی محرمات سے نکاح کرتا، اپنی سگی بہن سے نکاح کرتا، شادی کرتا، تو وہ سزا دے سکتا تھا؟ یزید نہیں دے سکتا. کیوں؟ وہ خود تو وہ پلٹ کر کے پوچھ لیتا، تو بھی تو اپنی پھوپھی سے نکاح کر رہا ہے، تو بھی تو اپنی پھوپھی سے نکاح کر رہا ہے نا. شراب پینے والے کو وہ کیسے سزا دے سکتا، کوڑے مار سکتا؟ وہ خود شراب کا دل دادا ہے. اب شریعت کہاں باقی رہتی؟ شریعت کہاں باقی رہتی؟ زناکاری کو عام کیا ہوا تھا، کوئی زناکار ہوتا تو اس کو کیا سزا دیتا؟ وہ خود تاریک الصلاۃ ہو تو نماز نہ پڑھنے والوں کو کیا پیغام دیا کرتا؟ تو معزز سامعین کرام، امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے بڑا بلیغ اور وسیع خطبہ دیا. دے کر کے آپ نے فرمایا کہ رات کا اندھیرا ہے، آپ نے چراغ کو گل کر دیا، بجھا دیا. کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ چراغ جلے گا، کوئی جانے والا. کربلا میں نے کہا نا، عہد و پیمان وفا شیاری کا نام ہے، پیغام ہے. کہا کہ بھئی جسے جانے کا ارادہ ہے وہ چلے جائے، میں کوئی پوچھ تاچھ نہیں، کوئی تم سے باز پرس نہیں ہوگی، کوئی گناہ نہیں ہوگا تمہارے سر پر. میں چراغ بجھا دیا ہوں، جس جس کو جانا ہے وہ چلے جائے، سب کو اجازت دیتا ہوں، کوئی نہ رکتا ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے کے سارے چلے جائیں. کچھ وقفے کے بعد صرف ہچکیوں کی اور رونے کی آوازیں آنے لگی. امام علی مقام نے ایک ایک اپنے بھائی کے بیٹوں کا نام لے لے کر کے کہا کہ عباس علمدار، تمہیں اجازت ہے، تم چلے جاؤ. اے ابو بکر بن علی، تمہیں بھی اجازت ہے. عثمان، تمہیں بھی اجازت ہے. حسن بن قاسم بن حسن، تم بھی جا سکتے ہو. ہر ایک کا نام لے لے کر کے کہا. جب دوبارہ چراغ جلایا گیا تو کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں، سب اپنی جگہ پر بیٹھے رہے. کہا کہ تم چلے جاتے. انہوں نے کہا کہ آپ نے تو اجازت دے دی ہے، اگر کل قیامت کے دن مصطفیٰ کریم ہم سے پوچھ لے کہ تم نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. آپ کو اس ریگستان میں تنے تنہا چھوڑ کر چلے جائیں، ہم سے یہ کیسی زندگی، کتنے سال جئیں گے؟ آپ کو چھوڑ کر کے ہماری زندگی کیا معنی میں رہے گی؟ ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، جو ہوتا ہے ہونے دے. ہم زندہ رہتے ہیں رہے، مرتے ہیں مرے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. ہم کل قیامت کے دن مصطفیٰ کریم کا سامنا کرنا ہے، علی مرتضیٰ کا سامنا کرنا ہے، فاطمۃ الزہرا کا سامنا کرنا ہے. اس دن کے لیے تو ہمیں تیار کیا گیا تھا، اس دن کے لیے ہم آج تیار ہو کر کے آئے ہیں. آپ نے جو باقی ماندہ حضرات تھے ان کو بھی کہا جانے کے لیے، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے. پھر آپ نے ان کے حوصلوں کی فرمایا کہ آج رات ہے تمہارے پاس، شام غریباں ہے، جاؤ جا کر کے عبادت کر لو، جو اللہ کو راضی کرنا ہے کر لو، یا کچھ آرام کرنا ہے کر لو، کل بڑا مشکل اور کٹھن مرحلہ آنے والا ہے. اپنی بہن حضرت بی بی زینب کے پاس گئے، جا کر کے بہن کو سمجھایا کہ تم اپنے بچوں کو لے کر اون و محمد کو لے کر آئی ہو، تم لے کر کے ان کو واپس چلے جاؤ، تم خاندان کو لے کر کے. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی جان، میں واپس جانے والی نہیں ہوں. اپنی ازواج کے پاس گئے، حضرت ام لیلہ کے پاس گئے، شہر بانو کے پاس گئے، ہر ایک کو جا کر کے ان کو سمجھایا. اور حضرت زینب کو آپ نے خاص طور پر وصیت فرمائی کہ اے زینب، گریہ وزاری، ماتم یہ نہیں کرنا ہے، کپڑے پھاڑنا، چیخ و پکار، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. میرا مقصد بہت بڑا ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ کا میں نے کہا نا، کربلا صرف ماتم کا نام نہیں ہے، کربلا صرف کالے کپڑے پہن لینے کا نام نہیں ہے. وہ کوئی یہ نئے کپڑے آپ لے رہے ہیں، کربلا کے کالے کپڑے خرید کر لا رہے ہیں، لا کر اچھے استری والے کپڑے پہن کر دن بھر 10 محرم کو پھر میں سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے امام حسین سے محبت کا حق ادا کیا. ہرگز نہیں ہو سکتی ہے محبت ادا. ماتم کر لینا، سینہ کوبی کر لینا نہیں. حسینی کردار کو اپنے اندر اتارنا یہ اصل انقلاب ہے، اور یہی حسینی کردار پر عمل پیرا ہونا ہے. معزز سامعین کرام، امام علی مقام نے بہن کو وصیت کی اور فرمایا کہ دیکھو، اس قافلے کو لے کر مدینہ منورہ تک واپس جانا ہے، اس قافلے کو، لوٹے پیٹے قافلے کو لے کر جانا تمہاری ذمہ داری ہوگی. بہن کو وصیت اور نصیحت فرمائی. فرما کر کے جب بہن کو جانے کے لیے کہا تو انہوں نے ایک جملہ فرمایا. کہنے لگی، اے حسین، اگر تم علی کے بیٹے ہو تو میں بھی تو علی کی بیٹی ہوں. تمہارے اندر جو جذبہ، جو شوق جہاد و شہادت ہے، اسی حیدر کرار نے فاتح خیبر ہی کی بیٹی ہوں، انہی کی نسل، انہی کا خون میرے جسم میں دوڑ رہا ہے. میں تمہیں چھوڑ کر کہیں جانے والی نہیں ہوں. پھر اس کے بعد اپنی ازواج کے پاس گئے، سب کو چھوڑ چھاڑ کر اپنے بیٹے حضرت امام زین العابدین علی بن حسین جو علی تھے ان سے ملاقات فرمائی. آ کر کے اپنے خیمے میں کچھ دیر کے لیے عبادت میں گزر گئے. کچھ دیر کے لیے ابھی تھوڑی آنکھ لگی تھی کہ بی بی زینب رضی اللہ عنہا کی چیخ کی آواز نے حضرت امام حسین کو بیدار کر دیا. فوری دوڑے ہوئے حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کے حجرے میں گئے. پوچھا کہ اے زینب بہن، کیا ہوا ہے، کیا بات، کیوں پریشان ہو؟
کہ پریشان ہو رہی ہو حالات کی وجہ سے؟ کہنے لگی کہ نہیں، میری ابھی آنکھ لگی تھی کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ کربلا کا یہ سامنے کا میدان ہے، سارا میدان لگا ہوا ہے، اور میدان میں دیکھتی ہوں کہ ایک پردہ پوش خاتون ہے جو پتھر کنکر زمین پر صاف صفائی کر رہی ہے۔ میں قریب گئی، جا کر کے پوچھنے لگی کہ اے خاتون تم کون ہو، تم کون ہو اور کیوں آئی ہو اور کیا کر رہی ہو؟ تو جب انہوں نے اپنا پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ وہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا تھی، فرما رہی تھی کیونکہ کل اس کربلا کے میدان میں میرے آل و اولاد، میرے حسین کا لاشا اور جسم گرے گا، اس کے جسم پر کوئی پتھر اور کنکر نہ چبھے، اسی لیے میدان کی صفائی کر رہی ہوں۔ آپ بولیں گے کہ کیوں مدد کے لیے کیوں نہیں آئے؟ جب وہاں تک آ سکے تو مدد کیوں نہیں کی؟ ایک ہوتا ہے تربیت دینا، ایک ہوتا ہے امتحان گاہ۔ یہ امتحان کا منظر ہے۔ مصطفیٰ کریم، فاطمۃ الزہرا، علی مرتضیٰ، امام حسن، امیر حمزہ سب بیٹھ کر کے یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے جو حسین کو 50-55 سال تک تیار کیا ہے، وہ حسین کا امتحان اب کیسا ہوتا ہے۔ جب کشتی میں بلا تشبیہ کشتی میں بچے کو چھوڑ دیتے ہیں تو باپ رنگ کے باہر بیٹھ کر کے دیکھتا ہے سینہ چوڑا کرتے ہوئے، دیکھیے میرے بیٹے کو کہ اس نے کیسا پچھاڑا ہے، کشتی میں کیسا داؤ لیا ہے، کیسا سامنے والے کو گرایا ہے۔ بلا تشبیہ میرا وجدان کہتا ہے کہ مصطفیٰ کریم فرما رہے ہوں گے جو حسین میری پشت پر بیٹھ کر سوار ہو کر کے چلنا سیکھا، آج وہ حسین کربلا کے میدان میں کیسے جوہر دکھا رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، رات گزر گئی، صبح ہوئی 10 محرم الحرام 61 سن ہجری ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ ارضاہ کی کنبے سے ایک کے بعد ایک، پہلے لوگوں نے کہا کہ اہل بیت کے گھرانے والے نہیں، پہلے ہم جائیں گے۔ تابعین نے، اصحاب نے، مسلم بن اوسجہ رضی اللہ عنہ ارضاہ ہے، جو مختلف حضرات ایک کے بعد دیگرے جانے لگے، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم جاتے ہیں۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ ارضاہ ہے، وہ کہنے لگے کہ ہم جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمیر سب سے پہلے، جابری خاندان کے دو نوجوان تھے جو سب سے پہلے کربلا کے دن، عبداللہ بن عمیر سب سے پہلی شخصیت ہے جو کربلا میں 10 محرم کے دن شہید ہوئے ہیں۔ یوں تو اس معرکہ کربلا میں سب سے پہلے شہید ہونے والی ذات حضرت ہانی کی ہے، مگر کربلا میں 10 محرم کے دن جو شہید ہوئے وہ عبداللہ بن عمیر ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے بھائی، اس کے بعد حضرت حنظلہ گئے۔ حضرت حنظلہ 3 دن کی پیاس ہے، 7، 8، 9 3 دن کے پیاسے، بھوکے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، کچھ نہیں ہے، روزے پہ روزہ رکھتے ہیں، افطار کچھ نہیں۔ دنیا میں بے مثال گھرانہ نبی کا ہے، دنیا میں بے مثال گھرانہ نبی کا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ معصوم بچے بلک رہے ہیں، علی اصغر رضی اللہ عنہ جن کی عمر مبارک 6 ماہ مکمل ہو رہی ہے، 3 دن تک ماں نے تو دودھ پلا دیا، اب 3 دن کے بعد ان کے پاس بھی دودھ نہیں ہے، وہ خود کھائیں گے تو کچھ دودھ بنے گا، کچھ نہیں ہے، بھوک و پیاس ہے، بڑا چھوٹا بچے بچی ہر کوئی بھوک کے عالم میں ہے۔ حضرت حنظلہ، اس کے بعد حبیب مظاہر نے کہا کہ اے امام علی مقام میں جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد عمر بن خالد گئے، پھر اس کے بعد سعد مولا جبار بن حارث گئے، ایک کے بعد ایک جا رہے ہیں، اپنے جوہر دکھا رہے ہیں، اپنا نذرانہ مولا حسین رضی اللہ عنہ ارضاہ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ محمد بن عبداللہ جا رہے ہیں، مسلم بن اوسجہ ہے، زہیر بن قیس ہے، سیف بن حارث ہے، مالک بن عبداللہ ہے، ایک کے بعد ایک۔ اچھا، میں جو بات کہہ رہا تھا نا، سب سے پہلا شخص جس نے حضرت امام علی مقام کا راستہ روکے وہ تھے حر بن یزید۔ حر بن یزید الرباح تھے، تمیم، بنو تمیم کے۔ جب 10 کے دن جنگ کا آغاز ہونے لگا، ہے تو یزید کی فوج کی طرف ٹھہرے ہوئے، وہ خود کہتے کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو میرا وہاں کا روکنا یہاں تک لے آئے گا، مجھے نہیں پتا تھا، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ حالات اتنے بدل جائیں گے۔ مگر جب صبح ہوئی تو فوری طور پر انہوں نے، جب عمر بن سعد کہنے لگا کہ اے حر جاؤ آگے جا کے اپنے جنگ کا آغاز کرو، حضرت حر نے کہا کہ نہیں، اب تک تھا تو حر تھا۔ حر کہتے ہیں عربی زبان میں آزاد کو، اب تک یہ حر قید میں تھا یزید کی فوج کے، اب اس کا دل آزاد ہو چکا ہے۔ ایڑی لگائی اپنے گھوڑے کو اور دوڑتے ہوئے امام حسین کے قدموں میں آئے اور آ کر کہا امام علی مقام مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب تک میں غلطی پر باطل کے ساتھ تھا، اب آپ کے پاس آ کر کے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میری اس غلطی کی معافی عطا فرمائیے، میرے لیے دعا فرمائیے مغفرت کی۔ امام علی مقام نے معاف فرمایا اور یہ پھر امام حسین کے قافلے سے کی طرف سے لڑتے ہوئے حضرت محمد بن عبداللہ کے بعد
مالک بن عبداللہ کے بعد حضرت حر بن یزید آگے گئے اور جا کر کے جام شہادت نوش فرمائی. آپ کو پتا ہے امام حسین کے روزے تک جانا ہے اگر آپ کو تو امام حسین کا روزہ، میں نے گیا نہیں ہے، سنا ہے، پڑھی ہوئی بات ہے، امام حسین کا روزہ ہے، حاضری کے لیے جانا ہے تو اس سے پہلے آپ کو حر بن یزید کی قبر کی زیارت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے امام علی مقام کے در پر پہنچتے ہیں. آپ ان پر جو جان و دل سے فدا ہوتا ہے تو اسے ایسا نوازتے ہیں، ایسا نوازتے ہیں، صبح قیامت تک جو امام علی مقام کے روزے کی زیارت کرے گا وہ حر بن یزید کی روزے کی زیارت بھی ضرور کرے گا. یہ ہوتا ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. اگر ادھر ہوتے تو حر بن یزید کا نام نہ جانے شمر کے ساتھ کس کے ساتھ ہوتا تھا، مگر امام علی مقام کے پاس پتا کیا چلا، جو ان لوگوں سے جڑ جاتا ہے وہ دنیا میں بھی نامور ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رحمتوں کا ضامن بن جاتا ہے. حر بن یزید، ام وہب، اچھا ایک خاتون بھی تھی حضرت عبداللہ بن عمیر جو پہلے شخص تھے نا جو سب سے پہلے شہید ہوئے، ان کی زوجہ بھی تھی اس قافلے میں، اور کربلا کے میدان میں شہید ہونے والی وہ تنہا خاتون ام وہب حضرت عبداللہ بن عمیر رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں. وہ آئی اور آ کر کے اپنے شوہر کے، حضرت امام پہلے ہی جا رہی تھی وہ تو امام علی مقام نے روکا، پھر بعد میں وہ امام علی مقام سے بچتے ہوئے چلی گئی اپنے شوہر کے لاشے کے پاس، جا کر کے وہ گریہ وزاری کر رہی تھی، رو رہی تھی اور ان پر لان تان کر رہی تھی یزید کی فوج پر. تو شمر نے وہاں سے جو تیر مارا تو ام وہب رضی اللہ عنہا و رحمہ اللہ وہیں پر وہ گر کر کے شہید ہو گئی. ام وہب زوجہ عبداللہ بن عمیر، پھر اس کے بعد حنفی، یہ سارے کے سارے ایک کے بعد ایک شہید ہوتے گئے. اب سب ہو گئے، اب خاندان پر بات آئی. خاندان پر بات آئی تو سارے بھائیوں نے کہا کہ پہلے آپ نہیں جائیں گے، سب سے پہلے ہم، یعنی حضرت علی کی جو دوسری بیویوں سے جو بیٹے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے نذرانے پہلے پیش کریں گے. ان میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن علی، اس کے بعد ابو بکر بن علی، محمد بن علی، عثمان بن علی، یہ حضرت علی کے بیٹے تھے. لوگ آپ کو ذکر تو کرتے ہیں کہ واویلا مچاتے ہیں، روت ماتم کرتے ہیں، آپ جائیے جا کر کے دیکھیے حضرت علی کا نام ملے گا، حضرت حسین کا نام ملے گا، علی اکبر کا، علی اصغر کا، مسلم بن عقیل ان کے اور محمد کا، مگر حضرت علی کے دوسرے بیٹوں کا تذکرہ نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ ان کے نام خلفائے راشدین کے ناموں پر ہے، اسی لیے ان کا نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے، وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. کیونکہ نام عبداللہ لینا پڑے گا، نام ابو بکر لینا پڑے گا، نام عثمان لینا پڑے گا. اتنی نفرت ہے انہیں خلفائے راشدین سے کہ ان کا تذکرہ کرنا تک گوارا نہیں کرتے. نام لینے سے نصیر الدین نصیر علیہ الرحمٰن نے کہا نا، نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے، وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. ارے اس سے بڑھ کر مقام و مرتبہ مصطفیٰ کی جو چاہت ہے، مصطفیٰ نے جنہیں چاہا ہے ان کا مقام و مرتبہ. اب اس کے بعد حضرت امام حسن کے بیٹے تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اے امام، اے چچا جان مجھے جانے دیجئے. آپ نے فرمایا کہ نہیں اے قاسم، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا. کیوں؟ کیونکہ امام حسن کی، میری بیٹے بھائی کی اولاد، ان کی نشانی اور ان کا سلسلہ جاری رہنا ہے، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا. حضرت قاسم رضی اللہ عنہ گئے، جا کر کے انہوں نے ایک تعویذ جو حضرت امام حسن نے وصیت کے طور پر دی تھی اور فرمایا تھا کہ کوئی ایسا مرحلہ آ جائے جب تمہیں سب کچھ مٹتا ہوا نظر آئے، اس وقت یہ آخری مرحلے پر کھولنا. جب کھولی تو اس کے اندر لکھا تھا اگر میرے بھائی حسین پر کوئی مشکل گھڑی آ جائے اس وقت تم حسین کا ساتھ دینا. لا کر کے کہنے لگے امام علی مقام، یہ دیکھیے میرے والد نے یہ وصیت کی تھی کہ آپ کا ساتھ دینا ہے. جو لوگ پوچھتے ہیں کئی کربلا میں کوئی معجزہ کیوں نہیں ہوا، کوئی کرامت کیوں نہیں ہوئی، امام حسین اسی وقت ٹھہر کر دعا فرما رہے ہیں کربلا کی سرزمین پر، اے اللہ میرے بھائی حسن کی اولاد میں برکت عطا فرما. کربلا میں ایک کے بعد ایک شہید ہو رہے ہیں، امام علی مقام اپنے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں، اپنے بھائی کی اولاد میں برکت کے لیے دعا فرما رہے ہیں. اور وہ دعا ایسی قبول ہوئی، امام حسن مصنع جو بالکل چھوٹے تھے ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے، حضرت غوث اعظم بھی ہے تو انہی کی اولاد میں، یہاں تک کہ امام مہدی بھی آئیں گے تو انہی کی اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما رہا ہے. وہ دعا چاہتے تو یقیناً کر سکتے تھے، ان کو کرامت دکھانا نہیں تھا، استقامت دکھانا تھا، ثابت قدمی بتانا تھا تاکہ صبح قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک اسوہ اور نمونہ رہے. حضرت حسن بن قاسم جاتے ہیں، قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور جا کر کے جام شہادت نوش فرماتے ہیں. پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہ تشریف لاتی ہیں اور فرماتی ہے کہ اے میرے بھائی، میرے دو بیٹے اون اور محمد،
زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے. کہا کہ میرے پاس یہ دو بیٹے ہیں، اگر ایسے کئی ہزار بیٹے بھی ہوتے تو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی. کہ دونوں بیٹوں کو اجازت دیجیے. حضرت عون جو حضرت امام حسین کے بھانجے بھی ہے، اور حضرت عبداللہ بن جعفر جعفر طیار حضرت علی کے بھائی تھے، ان کے پوتے جعفر بن طیار کے پوتے اور حضرت علی کے نواسے، دونوں بھائیوں کے نواسے ایک کے پوتے حضرت عون حضرت محمد جاتے ہیں، دونوں کی شہادتیں. اس کے بعد حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ، اب بچ گئے کوئی نہیں ہے. حضرت علی اکبر ہے، عباس علمدار ہے، اور حضرت امام حسین ہے. مرد حضرات میں حضرت علی اوسط، امام زین العابدین بیمار ہے، اپنے ٹینٹ میں اندر خیمے میں ہے. علی اصغر بالکل چھوٹے ہے، معصوم بچہ ہے. تو معزز سامعین کرام، حضرت علی اکبر نے کہا کہ مجھے جانے دیجیے. اجازت مانگا، اور مانگ کر کے جب باہر نکلے تو لوگ بطور طنز کہنے لگے کہ اے علی اکبر، اپنے سر سے ذرا لحاف تو ہٹاؤ. کیوں کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شبی تھے. بالکل لوگ جب بھی حبیب پاک کے دیدار کی طلب یا خواہش ہوتی تو علی اکبر کا آ کر کے دیدار کیا کرتے. کہنے لگے اے علی اکبر، ذرا اپنا نقاب تو ہٹاؤ، ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیدار کی خواہش ہو رہی ہے. اور اسی چہرے پر اب تلوار تیر چلانے والے ہیں. صفاقی کا عالم دیکھیے، صفاقی کا عالم. میں نے کہا تھا نا کہ حضرت آدم کے پاس حابیل کا ایک سر تھا تو کئی مہینوں تک، سالوں تک روتے رہے. یہاں تو 72 سر اب ملنے والے ہیں. حضرت علی اکبر جوان سال ہے، جوان بیٹے ہے، 20-22 سال کا جوان ہے. علی اکبر رضی اللہ عنہ ارضاہ امام حسین سے اجازت لے کر کے اب جانے لگے، اور جا کر کربلا کے میدان میں اپنی جواں مردی کے مظاہرے دکھانے لگے. اب جو جاتا واپس تو کوئی پلٹ کرانے سے جا رہا ہے، اپنا مظاہر جتنا ہو سکتا ہے، اپنی جو قربانیاں پیش کر سکتے ہیں کر کے اپنی جان نچھاور کر رہے ہیں. معزز سامعین کرام، علی اکبر جانے لگے تو بہن، چھوٹی بہن سکینہ کہنے لگی اے بھائی جان مت جائیے، جو جاتا ہے واپس پلٹ کر نہیں آتا ہے. جو جا رہا ہے خاموش ہوا نظر آ رہا ہے. چھوٹی بچی ہے، وہ بے زار و قطار رونے لگی تو علی اکبر نے اپنی پھوپھی کے حوالے کیا اور اجازت لے کر کے جانے لگے. جب حضرت علی اکبر اپنی جواں مردی کے شجاعت و بہادری کے نمونے پیش کرنے لگے، کئی لوگوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جب آپ کی لاش مبارکہ پر جب تیر لگے، آپ گرنے لگے اور پھر تلواروں کے سائے میں آئے تو آپ نے اپنے بابا جان کو آواز دی، یا ابتی یا ابتا، اے میرے بابا جان. حضرت امام حسین، مورخین لکھتے ہیں کہ بی بی زینب سے مروی ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ ارضاہ اس سے قبل، یعنی پورا کربلا کا واقعہ مکمل ہونے تک امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی ریش مبارک سیاہ یعنی کالی تھی. جب امام علی اکبر کا لاش مبارکہ لے کر جب واپس آنے لگے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی مبارک میں ایک بھی بال کالا باقی نہیں رہا. اس سے بڑھ کر کیا غم ہوگا کسی والد کے لیے کہ جوان سال بیٹے کا لاشا اٹھائے جا رہے ہیں، جوان سال بیٹے کا لاشا اٹھا کر کے جا رہے ہیں. حضرت علی اکبر کا لاشا لے جا رہے ہیں، لے جا کر کے ایک کے بعد ایک جو لائن سے لٹائے ہوئے ہیں، سارے لاشیں لگی ہوئی ہے، لے جا کر کے لٹا دیا. بہن کو کہنے لگے کہ اے زینب، اکبر نے بھی، علی اکبر نے بھی اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش فرمایا. اب حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ، چونکہ ان کو علم دے کر کے ٹھہرایا تھا، علم کا گر جانا، جھنڈے کا گر جانا فوج کی ناکامی کی علامت مانی جاتی ہے کسی بھی جنگ میں. حضرت عباس کو علمدار جھنڈا دے کر کے ٹھہرایا تھا. اور حضرت علمدار کے بارے میں، عباس کے بارے میں ملتا ہے کہ بی بی فاطمہ نے حضرت علی مرتضیٰ کو وصیت فرمائی تھی، اے علی، تم میرے انتقال کے بعد فلاں قبیلہ جن کے اندر بڑے طاقتور لوگ پیدا ہوتے ہیں اس میں نکاح کرنا اس خاتون سے، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا کرے تو انہوں نے اپنی ایک قمیص دی تھی سی ہوئی اپنے ہاتھوں سے، فرمایا تھا اس بچے کو ہی عطا کر دینا اور کہہ دینا کہ اگر میرے بیٹوں حسن اور حسین پر کوئی آفت آئے تو ان کی حفاظت کریں. انہی سے پھر ام البنین سے آپ نے جو نکاح فرمایا تھا، ان کے بطن مبارک سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ ارضاہ عطا فرمائے تھے، اور جن کے کئی خطابات صفین میں بھی وہ حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ رہے. اور یہاں پر بھی جب بات آئی تو حضرت عباس نے کو حضرت سکینہ نے کہا کہ اے چچا جان، کہ ہر کوئی جا رہا ہے، شہید ہو رہا ہے، مگر میں اپنے چھوٹے بھائی علی اصغر کو دیکھتی ہوں بڑے پیاس سے بے چین ہے، پریشان حال ہے، اس کے لیے کچھ پانی تھوڑا سا مل جاتا ہے تو یہ بچہ جو ہے پھر سے جان پالے گا، اور جو اس کا حلق سوکھ رہا ہے
جو اس کا دم اٹک رہا ہے اس کے لیے آسانی ہوگی. حضرت علی عباس علمدار رضی اللہ عنہ ارضاہ ایک ہاتھ میں علم ہے, مشکیزہ لے کر فرات کی طرف لڑتے ہوئے, جہاں فوج ٹھہری ہوئی ہے, لڑتے ہوئے آپ نے ان پر حملہ کرتے ہوئے پہنچے. پہنچنے کے بعد مشکیزہ بھر لیا. بھرنے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ عنہ ارضاہ کے جوان سال بھائی حضرت عباس بازو جو تھے, ایک وقت کے لیے ذہن میں خیال آیا کہ بھئی میں تو 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہوں, اگر میں تھوڑا سا پانی پی لوں گا تو تر و تازہ ہو جاؤں گا, تازہ دم ہو جاؤں گا, جا کر کے میں مقابلہ اچھے سے کر سکتا ہوں. یکایک ان کے سامنے علی اکبر کا لاشا نظر آیا اور وہ محمد کی پیاس یاد آنے لگی. کہنے لگے کہ معصوموں نے نہیں پیا ہے تو میں کیسے پی سکتا ہوں. مشکیزہ میں پانی بھر کر آگے بڑھنے لگے. پھر یکایک پلٹ کر گئے فرات کے پاس. جا کر کے آپ نے اپنے گھوڑے کی نکیل کو ڈھیلا کیا, لوز کیا ڈوری کو, تاکہ کم سے کم گھوڑا تو پانی پی لے, یہ بھی تو 3 دن کا پیاسا ہے. ارے اہل بیت سے وفاداری دیکھیں, گھر والوں نے بھی وفا کی, ساتھیوں نے بھی وفا کی, عورتوں نے بھی وفا کی, 3 دن تک جانوروں نے بھی وفا کی پانی نہ پیتے ہوئے. آپ نے اپنے گھوڑے کو لوز کیا اس کی ڈوری تاکہ وہ پانی پی لے. وہ گھوڑا بھی اپنے منہ کو ہٹا لیا کہ اہل بیت کے گھرانے والے پیاسے اور بھوکے رہے اور ہم پانی پیے. ہم وفا والے لوگ ہیں, جانور بھی ہے تو ان سے وفا کر رہا ہے. وہ لے کر واپس آنے لگے تو عمر بن سعد اور شمر کہنے لگے کہ عباس کو روکو, اگر یہ لوگ پانی پی لیں گے 3 دن کے پیاسے ہیں تو یہ حال ہے, اگر یہ پانی تھوڑا سا پی کر کے تر و تازہ دم ہو جائیں گے تو ہمارا جینا دوبر کر دیں گے. یہ جنگ پھر 3 دن نہیں, یہ جنگ مسلسل جاری وہ ساری رہے گی, لہذا ان کو روکو. حملہ آور ہونے لگے, تیر برسائے جانے لگے, حملہ کیا جانے لگا. یہ حضرت عباس علمدار ایک ہاتھ میں مشکیزہ پکڑے ہوئے, اب ایک ہاتھ میں قلم بھی اسی میں لے لیا, اب لڑتے ہوئے ایک ہاتھ سے تلوار سے مقابلہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں, اپنے خیمے کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں. انہوں نے حملہ کیا. حملہ کرتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر حملہ کر آپ کے دستے مبارک, آپ کے ہاتھ کو شہید کر دیا. آپ نے مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں پکڑا. اب ایک ہی دھم ہے, اب پتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے, اب پانی بچوں تک پہنچانا ہے. حضرت سکینہ اور علی اصغر تک پانی پہنچے, چھوٹے بچے ہیں ان تک پانی پہنچ جائے. لے کر کے وہ دوڑنے لگے, جانے لگے تو انہوں نے دوبارہ حملہ کیا, آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی شہید کیا. آپ نے اپنی دانتوں میں مشکیزے کو پکڑ لیا, دانتوں سے پکڑ کر منہ سے لے کر جا رہے ہیں. اب ہوتے ہوتے انہوں نے راستے میں حملہ کر کے امام حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے شہزادے حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ دونوں بازو کٹا دیے, دونوں بازو. دیکھیے اہل بیت اطہار کی کیا کیا قربانی, کئی جان دینا اور بات ہے, شہید کر دیا جائے, آدمی کو قتل کر دیا جائے, گولی سے مار دیا جائے, قتل کر دینا الگ بات ہے, مگر جسم کا ایک عضو ذبح ہونا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اہل بیت اطہار مصطفیٰ کریم کے گھرانے والوں نے اپنے ہر عضو کے ذریعے سے اسلام کو قربانی دی ہے. وہ آل محمد وہ ہوتے ہیں, حضرت حمزہ کو اٹھا کر کے دیکھیں جنہوں نے اپنی ناک بھی اسلام کے لیے قربان کی, اپنے انگلیاں بھی اسلام کے لیے قربان کی, اپنے ہونٹ کٹوا دیے, اپنے جسم کے پرزے علیحدہ کروائے. حضرت علی اکبر کو دیکھو, حضرت علی اصغر, سب لوگوں نے اسلام کے لیے اپنے عضو کو, جان دینا اور چیز ہے, جان کے ساتھ ساتھ جسم کا ہر حصہ قربان کر دینا یہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گھرانے کا معاملہ ہے. حضرت امام حسین نے جب دیکھا کہ اب تو کوئی بچا نہیں ہے, عباس علمدار بھی شہید ہو گئے, حضرت علی اصغر پہلے ہوا, حضرت علی اصغر کو لے گئے, لے جا کر کہنے لگے تمہارا مقابلہ مجھ سے ہے, لڑائی مجھ سے ہے نا, مجھ سے لڑو. ان بچوں کا کیا قصور ہے, ہر جنگ میں بچوں کو عورتوں کو چھوڑا جاتا ہے, ان کو تو کوئی سزا نہیں دی جاتی, یہ کم سے کم معصوم بچے کو تو چھوڑ دو. تو وہ لعینوں نے تیر ایسے برسائے کہ ایک تیر آ کر کے, کون سا تیر, جو شکار کے لیے دھاری دار جو تیر ہوتے ہیں وہ استعمال ہوتے تھے شکار کو, جنگلی جانوروں کو شکار کرنے کے لیے جو تیر استعمال ہوتے ہیں وہ تیر چلائے گئے. ایک تیر آ کر کے حضرت سیدنا علی اصغر جو صرف 6 ماہ کا بچہ ہے, ان کے حلقوم میں یعنی گلے میں اٹک گیا, اٹک کر کے خون کا فوارہ یہیں سے نکل پڑا. بچہ جو اب تک پیاس سے بے چین تھا اب وہ ساکی تو خاموش ہو گیا, اب تک پیاس کی وجہ سے رو رہا تھا. امام علی مقام نے کہا کہ اب تیری پیاس ہمیشہ کے لیے ختم, تیرا پیاس کے لیے بے چین و بے قرار ہونا اے علی اصغر اب یہاں پر ختم. آپ امام علی مقام نے روایت میں ملتا ہے کہ
ابن اسیر نے لکھا ہے کہ آپ نے علی اصغر کو آسمان کی طرف اٹھایا، اٹھا کر فرمانے لگے اے باری تعالیٰ تو اب تو حسین سے راضی ہو جا۔ علی اصغر 6 ماہ کا بچہ ہے، حاملان عرش بھی دیکھ کر اصغر کی لاش، مچ گئی تھی کھلبلی آپ پر لاکھوں سلام۔ معزز سامعین کرام، ایسی کوئی قربانیاں آپ کو کہیں پر نظر نہیں آئے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اٹھا کر کے دیکھ لیں، کوئی ایک خاندان ایسا بتا دے جس نے اپنی آل اولاد سب کچھ نچھاور کر کر یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے کیا، اس کے باوجود کہہ رہا ہے باری تعالیٰ اس کی بھی قربانی کو قبول فرما لے۔ اور آپ کو پتا ہے میں نے جو حدیث پاک پرسوں سنائی تھی آپ کو کہ دونوں قرآن اور اہل بیت حوض کوثر پر آ کر ملیں گے۔ حالانکہ اللہ نے جو اصول بنائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اصول بنایا نا کیا کہ جنت والے جنت میں جانے کے بعد نعمتیں پائیں گے، پانی کھانا سب جنت میں ملے گا، دوزخ والے دوزخ میں داخل ہونے کے بعد عذاب و ثواب سب اندر ہوگا، باہر کچھ نہیں، جب تک کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ کوئی ثواب کوئی نعمتیں نہیں ملے گی، جنت میں جانا ہوگا پانا ہوگا۔ مگر حبیب پاک نے کیوں فرمایا حتی یریدا علی الحوض، یہ دونوں کے دونوں حوض کوثر پر آئیں گے۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں چونکہ یہ پیاسے ہیں، قیامت تک بھی جس حال میں آدمی دنیا سے گزرتا ہے قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ کوئی کلمہ پڑھتے ہوئے مرتا ہے تو کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا، قرآن پڑھتے ہوئے مرتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ تو لہٰذا اپنی زندگی کو پاک رکھیں تاکہ ہماری موت بھی پاک ہو سکے، قیامت میں بھی ہم پاک اٹھ سکیں۔ صبح قیامت کے دن شہدائے کربلا پیاس کے عالم میں اٹھیں گے، خون ان کے جسموں سے رس رہا ہوگا، وہ حالت میں اٹھیں گے۔ حبیب پاک نے فرمایا جنت حساب و کتاب سب بعد میں ہوگا، حسین اور اس کی آل پیاسے ہیں، وہ 3 دن کی پیاس، قیامت تک کی پیاس۔ فرمایا سب سے پہلے کیا ہوگا، حوض کوثر پر لا کر میں انہیں سب سے پہلے سیراب کروں گا، اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا، جنت و دوزخ بعد میں فیصلہ ہوگا۔ اسی لیے فرمایا وہ حوض کوثر پر آنے والے ہوں گے۔ امام علی مقام نے جب اندر گئے، جا کر کے آنے میں بہن سے گفتگو ہونے لگی تو انہوں نے کہا، اندر باہر سے شمر لعین نے آواز دی، شمر جویل جوشن نے، اے حسین کیا ہوا ہے، کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ تو جب باہر تشریف لائے آپ نے امام علی مقام، امام حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لباس اور ذوالفقار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے بعد احد کے موقع پر حضرت علی کو عطا فرمائی تھی، وہی ذوالفقار حیدری مسلسل چلتی ہوئی ہر میدان میں ہر جنگ میں ساتھ ہوتی، امام علی مقام لے کر کے درمیان میں باہر تشریف لائے تو اس نے کہا، شمر کہنے لگا کہ کیا مشورہ ہو رہا تھا، بہن سے بات ہو گئی ہے ڈیل کہ اب تو یزید کی بیعت کر لوں؟ فرمانے لگے کہ اگر بیعت کرنا ہوتا تو اپنے گھر والوں کو ذبح نہیں ہونے دیتا، میں یہ قربانیاں نہیں ہوتی۔ بہرحال امام علی مقام رضی اللہ عنہ ورضاہ آئے اور آ کر کے پھر خود خطاب فرمایا، خطبہ دیا، کہنے لگے کہ لوگوں یاد رکھو میں آخری مرتبہ تم سے کہہ رہا ہوں، تم آج تو مجھے شہید کر لو گے مگر صبح قیامت تک اور قیامت کے دن بھی تم اس پر پچھتاؤ گے، یاد رکھو تم ہمیشہ کے لیے یہ معاملہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کون ہے، پہچانو میں کون ہوں، یعنی اپنے اہل بیت اطہار میں سے ہونے کا آپ نے بار بار یاد دلایا تاکہ کل قیامت کے دن کہہ سکے کہ ایسا کوئی یہ دعویٰ نہیں کرے ہم نہیں پہچانے تھے کہ کون تھے، یہ ہو گیا اتفاقی طور پر، نہیں۔ امام علی مقام نے حجت پوری فرمائی تو عمر بن سعد کہنے لگا کہ اے حسین تمہارے خطاب اور تقریر سے ہم پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے، تم نعوذ باللہ جھوٹے ہو۔ آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر تو اللہ کی لعنت ہو، تم سب کے سب جھوٹے ہو، تم دیکھو گے۔ فرمایا کہ اے عمر بن سعد کیا تم وہی سعد بن ابی وقاص کے بیٹے نہیں ہو، سعد بن ابی وقاص کے بیٹے نہیں ہو؟ شمر کو آپ نے پکارا، ایک ایک نام لے لے کر کے پکارا، پکار کر کے کہنے لگے کہ کیا تم نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا؟ سب حجت تمام ہو گئی۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ ارضاؤ وہ کہنے لگے اے حسین بات چیت ختم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جلدی جلدی جنگ کرو، ہمیں بھی جمعے کی نماز کی تیاری کرنی ہے، جمعہ پڑھنی ہے، ہمیں جمعہ پڑھنا ہے، جلدی جلدی تیاری کرو، جلدی ہمیں جنگ ختم کرنی ہے اور جمعے کی نماز ادا کرنی ہے۔ افسوس ہے ایسی نمازوں پر جو آل محمد کی محبت اور ان سے تعلق کو توڑ کر کے نماز ادا کی جائے، وہ نماز نہیں ہوتی، حلق کے نیچے اترنے والی نہیں۔ اگر کوئی کعبے کے غلاف کو پکڑ کر کے بھی زندگی گزار دے، اہل بیت سے ادنا درجے کی بغض رکھے گا، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، دوزخ میں جانے والا ہوگا۔ وقفوہم انہم مسئولون،
حدیث حضرت علامہ ابن حجر العسقلانی صواعق المورقہ میں فرماتے ہیں آدمی کو جنت کا پروانہ دے دیا گیا، جنت میں جاؤ، اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں حضرت علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا، وقفوہم، ان کو ٹھہرا دیا جائے گا، انہم مسئولون، ان سے سوال کیا جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کیا سوال ہوگا؟ تو حضرت علی مرتضیٰ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں یہ سوال ہوگا کہ تم نے جنت میں تو جا رہے ہو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا اہل بیت کے معاملے میں کیا تعلق اور کیا محبت، کیا تعلق ہے تمہارا، ان سے محبت تھی یا عداوت تھی، یہ پوچھا جائے گا۔ اگر جو اس سوال میں کامیاب ہوگا اسے جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ وارضاہ نے کئی لوگوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد امام علی مقام، امام حسین، امام امام رضی اللہ عنہ وارضاہ کربلا کے اس ریگزاروں پر 10 محرم الحرام جمعے کا دن 61 سن ہجری کے دن امام علی مقام نے اپنے رفیق اعلیٰ کی طرف اپنی جواں مردی، جو آپ سے ہو سکتا تھا، جو بن سکتا تھا، بھوک ہے، پیاس ہے، سب کچھ ہے۔ ایک روایت میں حضرت محدث دکن علیہ رحمٰ نے شہادت نامے میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے کوشش کی کہ امام علی مقام کو جب گر گئے، تیر مسلسل چلائے جانے لگے، تنے تنہا تو مقابلہ نہیں ہو رہا تھا، ہر طرف سے تیر برسائے جا رہے ہیں، نیزے مارے جا رہے ہیں، تلواروں کا حملہ راست طور پر امام علی مقام پر ہوا۔ تو جب امام علی مقام رضی اللہ عنہ ارضاہ زخمی ہو کر گر گئے تو آپ کے جسم مبارک پر 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 زخم تلواروں کے تھے جسم پر، اور آپ کے جسم مبارک پر 104 سوراخ تھے، جو بھالے مارے گئے نا جسم پر 104 سوراخ۔ ہم تو تسبیح پڑھتے ہیں نا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ امام حسین زبانی تسبیح نہیں، اپنے جسم پر وار کھا کر نیزوں کے، تلواروں کے تسبیحات فاطمہ ادا فرما رہے تھے۔ جب انہوں نے شہید کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، مجھے اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو ہو سکتا تھا وہ مکمل ہو گیا، اب میں چاہتا ہوں کہ سجدے میں اللہ کے دربار میں پہنچوں، تو اللہ کے دربار میں سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے پہنچوں۔ عجیب غسل شہیدہ، عجب طہارت ہے، کون سی نماز ہو رہی ہوگی، کیسی طہارت اللہ نے عطا فرمائی۔ حسین خوں میں نہا کے روبرو خدا کے چلے، پورا جسم چھنی ہے، جسم سے کوئی ایک مرتبہ۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں امام حسین کو کیسی طہارت، کون سی نماز پڑھے ہوں گے، اعتراض کرتے ہیں، ارے یہ وہ ہے جن کو اللہ نے بچپنے پیدا ہونے سے پہلے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے، کائنات پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے ارادہ فرما لیا اور فیصلہ فرما لیا تھا کہ یہ پاک رہنے والے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ارے ان کے اس نمازوں کے صدقے ہماری نمازیں قبول ہوا کرتی ہے، ارے ہم ان کا ذکر اگر ہماری نمازوں میں آ جائے تو ہماری نمازیں قبول ہوتی ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ تو امام علی مقام رضی اللہ عنہ ارضاہ اپنا سر مبارک رکھ کر زمین پر رکھا، اور پھر ان لعینوں نے امام علی مقام رضی اللہ عنہ ارضاہ کو پیچھے سے وار کر کر شہید کر دیا۔ اور یہ جو شمر لعین تھا یہ امام علی مقام کے سینے مبارک پر چڑھا اور چڑھ کر کے آپ کے سر مبارک کو جسم سے علیحدہ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیسا ظلم و ستم۔ اور جو حبیب پاک نے فرمایا تھا نا کہ سرخ تاج والا کتا میرے حسین کے سینے پر چڑھا ہوا ہے، یہ جو حبیب پاک کی جو پیشن گوئی تھی یہاں آ کر کے مکمل ہوئی، اور ان لوگوں نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کو الگ کرنے کے بعد سارے جو شہدائے کربلا تھے ان کے جسموں پر ٹاپے گھوڑے دوڑائیں، گھوڑے دوڑا کر کے جسموں کا مسئلہ بنایا گیا، جیسا احد میں کیا گیا تھا۔ احد میں حضرت امیر حمزہ کے جسم کا مسئلہ بنایا گیا، آپ کے جسم مبارک پر جو گھوڑے چلائے گئے تھے حضرت عبداللہ بن جہش کے، حضرت مصعب بن عمیر کے، جو لاشوں پر بربریت کا مظاہرہ کیا تھا، وہ تو کفار تھے جو کر پڑے، چل کر بیٹھے تھے، قریش مکہ نے کیا تھا، کفار مکہ نے، یہاں تو کلمہ پڑھنے والے تھے، ان لوگوں نے بھی بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے اور لاشوں کو پوری طریقے سے ان کا مسئلہ بنا دیا گیا، اور پھر قافلوں کو، خیموں کو جلا دیا، خواتین کے جسم سے، سروں سے اوڑھنیاں، چادریں کھینچ لی گئی، چادریں کی، ارے جن کے بارے میں ملتا ہے بیوی فاطمہ کبھی بے پردہ کسی کے سامنے نہ ہوئی، جب انتقال بھی ہوا تو آپ نے وصیت فرمائی رات کے موقع پر میری جنازے کو اٹھا دینا تاکہ کسی کو میرے جسم کی حیت اور نوعیت کا پتہ نہ چلے۔ آپ نے حکم دیا تھا کہ آپ کے جنازے پر ایک بڑے قسم کا کپڑا اڑایا جائے۔ ان
نبی کے آل کی گھر کی خواتین کی چادریں کھینچ دی گئی، خیموں کو جلا دیا گیا، امام علی اوسط امام زین العابدین کو شہید کرنے کے لیے آئے، بی بی زینب ٹھہر کر کے، اب تک کردار تھا حسین ابن علی کا، اب یہاں سے کردار کا آغاز ہوتا ہے زینب بنت علی کا۔ حسین بن علی تلوار سے لڑ رہے تھے، زینب بنت علی اپنے خطبات سے، اپنی زبان کے ذریعے سے، اب ان کی زبان تلوار سے تیز بن گئی۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ لوگ تلاش کرنے لگے کہ امام حسین کے، اچھا وہ لاشیں وہیں پڑی رہی، 10 محرم گزر گیا، 11 محرم کو ترما بن عدی وغیرہ اطراف کے لوگ آئے اور آ کر کے انہوں نے چند لاشوں کو دفن کیا، پھر 12 محرم کو چند لوگ اور آئے اور آ کر کے پھر باقی ماندہ لوگوں کی تدفین عمل میں لائی۔ تو مورخین کہتے ہیں کہ جب سب تلاش کیا گیا، امام حسین کا دست مبارک نہیں ملا، ہاتھ نہیں ملا، سیدھا ہاتھ نہیں ہے، سب تلاش، پورا جسم مبارک مل رہا ہے، ہاتھ نہیں ملا۔ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں دراصل اللہ تعالیٰ نے وہ دست مبارک کو غائب کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہاتھ زندگی بھر یزید کے ہاتھ میں نہ دے، کیا پتا مرنے کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد یزیدیاں لے کر جاتے ہاتھ، لو میں نے تو حسین کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اللہ نے کہا جو ہاتھ زندگی بھر یزید کے ہاتھ میں نہیں گیا، اس ہاتھ کی لاج رکھنا اللہ نے اپنے ذمے لے لیا تھا، اس ہاتھ کو وہاں سے غائب فرما دیا گیا۔ معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد یہاں سے سارے اہل قافلہ کو زنجیریں باندھ دی گئی، زنجیریں پہنائی گئی۔ کیا ہے کہ نصیر، کچھ تو آداب ہوتے ہیں، جنگ کے آداب ہوتے ہیں کہ بیماروں کو زنجیریں پہنائی نہیں جاتی۔ امام زین العابدین کو بیمار ہے، زنجیر پہنا کر کے زنجیروں میں باندھ دیا گیا، یہ ایک لائن میں بنا کر کے پہلے تو کوفہ کے ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا، اس نے 2-3 دن ان کو، حضرت امام حسن، حسین کا سر مبارک ہے، حسین کا سر مبارک رکھ کر نعوذ باللہ وہ چھڑی مار رہا تھا امام حسین کے سر مبارک کو، ہونٹوں کو مار رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اے حسین تم نے تو انکار کیا تھا، آج دیکھو تم کہاں پر ہو، ہونٹوں کو مار رہا تھا۔ تو ایک صحابی رسول وہاں پر تھے، وہ کہنے لگے کہ اے بدبخت ابن زیاد، اے لعین، چھڑی کو ہٹا۔ میں نے مصطفیٰ کریم کو دیکھا ہے کہ وہ ان لبوں کو چوما کرتے تھے، ان لبوں کو چوما کرتے تھے۔ امام علی مقام کے سر مبارک کو وہاں سے سارے قافلے کو لے کر شام میں یزید لعین کے پاس لے جایا گیا۔ وہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا میں نے کہا تھا حسین کو کہ مجھ سے بیعت کر لو، میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، راضی ہو جاؤ، تم بھی خوش رہو گے، میں بھی خوش رہوں گا۔ بی بی زینب کو کہا کہ اے زینب دیکھو تمہارا بھائی لاچار و مجبور میرے سامنے رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے لگتا ہے کہ لاچار تیرا مقام ہے، مگر آج بھی چرچا حسین کا ہے، قیامت تک چرچا حسین کا رہے گا، مقام تیرا ہے، دربار تیرا ہے، مگر اس کے باوجود بھی حسین ابن علی کے چہرے کو دیکھ لے، تیرے چہرے کو دیکھ لے، یہ حسین علی کا بیٹا ہے، تجھ سے افضل حسین، تیرے باپ سے افضل حسین، تیرے نانا نانی خاندان سے افضل حسین ہے۔ کہنے لگا یزید اے زینب یقیناً میں یہ مانتا ہوں میرے نانا سے افضل حسین کے نانا ہے، مگر میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میرے باپ سے افضل حسین کا باپ ہے، میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میری ماں سے افضل حسین کی ماں ہے۔ کہنے لگی بی بی زینب رضی اللہ عنہا، کہنے لگی یہ تو وقت بتائے گا، صبح قیامت تک لوگ کہہ کر کے بتائیں گے کہ کون افضل ہے، جا کر جس سے پوچھتا ہے پوچھ لے کہ حسین کا نانا کون ہے، حسین کے والد کون ہے، حسین کی والدہ کون ہے، حسین کے بھائی اور بہن کون ہے، جا کر کے دیکھ لے۔ کہنے لگا یزید آج میرے ماں باپ اگر زندہ ہوتے، باپ کو دادا اجداد، تو کتنا خوش ہوتے کہ میں نے حسین سے احد کا بدلہ لے لیا ہے۔ یہ یزید کے الفاظ، لوگ جو یزید کو بڑا پارسا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یزید ویسا نہیں تھا، ایسا تھا، میں نے کہا نا اس کا اپنا سگا بیٹا نہیں مان رہا ہے، تو یہ کون سے بیٹے آ گئے پتا نہیں مجھے، یزید کے کون سے بیٹے آ گئے ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھئی یزید فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل، کون احمد بن حنبل؟ جو بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کے امام ہے، فقہ کے امام، امام غوث اعظم دستگیر حنبلی تھے، حنبلی المسلک تھے، امام احمد بن حنبل کے مسلک پر تھے۔ وہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں یزید کو کافر مانتا ہوں، اس کے کفر کے قائل تھے، اس کے کفر کے قائل تھے۔ پوچھا دلیل کیا ہے؟ آپ کے بیٹے نے پوچھا عبداللہ بن احمد بن حنبل نے کہ دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا علیما، اور ان کے لیے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار رکھا ہے۔
تو بولے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت، کیا حسین کا قتل کرنا رسول کو اذیت دینا نہیں ہے؟ آپ پوچھنے لگے کیا حسین کا اذیت دینا کیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اذیت؟ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، کیونکہ آج تھوڑا سا بات طویل تھی گفتگو، اسی لیے تھوڑا سا تاخیر ہو گئی. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ارضاہ، حضرت امام ترمذی نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں 10 محرم کے دن سو گیا، آنکھ لگی، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھا، آپ کے سر مبارک گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں، جسم پر گرد و غبار ہے، آپ کی داڑھی مبارک دھول میں ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، وفی یدہ قارورۃ الدم، اور میں نے آپ کے ہاتھ دست مبارک میں خون کا شیشہ دیکھا. میں نے پوچھا وما ھذہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں. اور بولے یہ شیشی کیا ہے؟ فرمایا میں اس میں حسین اور ان کے سارے ساتھیوں کے خون کو جمع کیا ہوں، کل قیامت میں اللہ کے دربار میں یہ معروضہ پیش کروں گا، اے اللہ میرے کلمہ پڑھنے والوں نے میرے حسین کو قتل کیا اور شہید کیا ہے. حبیب پاک کا غم کا ماحول ہے. بی بی ام سلمہ فرماتی ہے میں نے بھی یہی خواب دیکھا، جیسے ہی خواب دیکھ کر اٹھی، کیونکہ حبیب پاک نے جو فرمایا تھا نا بچپنے میں، جب جبریل امین آئے اور آ کر کہا کہ حسین شہید ہوں گے کربلا میں، اور اس کربلا کی مٹی لا کر کے مجھے دی تھی، اور وہ مٹی حبیب پاک نے حضرت ام سلمہ کو دی تھی. لوگ کہتے ہیں نا سرکار کو علم غیب یہ تھا وہ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے 61 سن ہجری میں کون سی زوجہ زندہ رہنے والی ہیں، تن تنہا ام سلمہ تھی. حبیب پاک نے ان کو مٹی دی تھی، فرمایا تھا کہ جب اس کا رنگ سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا حسین شہید کر دیا جائے گا. بی بی ام سلمہ اس کو کپڑے میں باندھ کر رکھی تھی. لوگ کہتے تبرک رکھنا جائز نہیں، آثار رکھنا. حضرت ام سلمہ فرماتی جب میں کھول کر دیکھی تو میں نے دیکھا کہ وہ مٹی سرخ ہو چکی تھی. میں سمجھ گئی کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کربلا میں شہید کر دیے گئے. علامہ ابن حجر الاسقلانی ابن کثیر فرماتے ہیں کہ 7 دن تک کربلا کے سرزمین کے جو پتھر کو اٹھایا جاتا وہ خون سے آلود ہو کر سرخ نظر آتا تھا، سرخ نظر آتا، پتھر کے نیچے سے خون نکلا کرتا، تازہ خون. یعنی کیا کہ حسین ابن علی کا غم، ساری کائنات نے اس غم کا اظہار کیا ہے. اور سورج نکلتا تو 7 دن تک روشن نہیں نکلتا تھا، اس کے اندر سرخی نظر آتی تھی. عبدالحق شاہ عبدالحق محدث دہلوی، میرے پاس حوالے ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ما ثبت بالسنہ من ایام السنہ میں نقل کیا. 7 دن تک سورج نکلتا تو سرخی لے کر کے نکلتا تھا، شفق کے اوپر پوری سرخی نظر آتی تھی، شفق کے اوپر پوری سرخی نظر آتی تھی. اور جنگلات کے جانور چیخ پکار اور کوئی آواز نہیں کیا کرتے، ان کے اندر سائلنس، خاموشی پائی جاتی، سکوت. کیوں؟ بلا کا شاہ سوار ہے، یہ کون؟ ذی وقار ہے، وہ بالیقی حسین ہے، علی کا نور عین ہے، یہ حسین ابن علی کی شہادت ہے. اور جتنے لوگوں نے جو لوگوں نے امام علی مقام رضی اللہ عنہ ارضاہ کے ساتھ برا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی وہی برا حال کیا، وہی برا حال. کہ ایک ابن جوزی کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص امام حسین کے قتل میں شریک تھا، وہ نابینا ہو گیا. لوگوں نے سبق پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ بلا تشبیہ آستین چڑھائے ہوئے تھے، ہاتھ میں تلوار ہے، اور آپ کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کا قتل کیا جاتا ہے. اس پر قاتلان حسین میں سے 10 آدمیوں کی لاشوں کو ذبح کی ہوئی پڑی ہوئی دیکھی میں نے خواب میں. اس کے بعد سے میں اندھا ہو گیا. ایک شخص کل کے وہ کہتا ہے، کون؟ حضرت بول رہا ہوں میں کہ حضرت کون ہے کہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت حسن بصری وغیرہ کے پاس آتا تو اس کے منہ میں سے اتنی بری بو آتی، اتنی گندی بو آتی کہ لوگ اس کی بو نہیں سن سکتے تھے، گندی بو آتی. تو ایک مرتبہ حضرت امام حسن نے پوچھا کہ آخر یہ وجہ کیا ہے تیرے پاس سے جو بو آتی ہے، تیرے بات کرنے سے منہ سے جو بو آتی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں امام علی مقام کے شہید کرنے میں کہیں نہ کہیں معاون تھا. ایک مرتبہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ رات قیامت کا منظر ہے، مجھے پیاس لگ رہی ہے. ہاں اس نے پانی روکا تھا، اس نے پانی روکا ہوا تھا شہیدان کربلا پر. قیامت کا منظر ہے، قیامت کے دن میں عطش عطش پیاس پیاس کہتا ہوا دوڑ رہا ہوں. دوڑتے دوڑتے میں نے دیکھا کہ کوثر سامنے ہے، حوض کوثر. میں جب وہاں پہنچا تو صحابہ کرام اہل بیت اطہار سارے پانی پلا رہے ہیں. جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے کسی نے بھی مجھے پانی پینے نہیں دیا.
किसी ने पानी नहीं पिलाया। मैं दौड़ता हुआ मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में गया, जाकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा और अहले बैत मुझे पानी नहीं पिला रहे हैं। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इसको क्यों पानी नहीं पिलाते? तो सहाबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये हुसैन इब्ने अली और उनके घराने पर पानी बंद किया था, हम इसे पानी नहीं पिलाएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर ठीक है, उसको वो पानी पिला दो। एक दूसरी चीज की तरफ इशारा फरमाया, और उन्होंने गरम गरम खौलता हुआ मेरे मुंह में डाला, तो वो डांबर था। कहने लगा, उसके बाद से मेरे मुंह से बो आने लगी, बो पैदा हो गई। और वो जब ये कहता तो ज़ारो खतार रोता रोता रहा, और अपनी जो बात फैल गई, जब सबको मालूम हो गया अपने अंदर का जो इसका जो इस वजह था, उसकी वजह से वो रोता 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 उसी हालत में फौत होकर के मर गया, वासिल जहन्नम हुआ। ऐसे ही अगर आप उठा करके देखें, अमर बिन साद, इसकी भी मौत वैसे ही हुई। और शिमर, ये भी मारा गया जब मुख्तार सकफी ने उठकर ठहरे और ठहर करके इन लोगों को मार मार करके, एक एक को मार करके सबका बदला लिया। मुस्लिम बिन अकील को कत्ल करने वाले उस्मान बिन खालिद, बशीर बिन शुमैर, इन दोनों को कत्ल कर करके इनकी लाशों को जला दिया गया। यजीद को भी एक दिन का भी चैन नहीं मिला। तमाम इस्लामी मुमालिकत में ये जो शहादत इमाम अली मकाम हुई, उसका हटाने का मुतालिबा बढ़ने लगा। पहला साल, मैंने कहा ना, पहला साल 60 सन हिजरी, करबला का वाकया। 61 सन हिजरी इसने मदीने पाक पर हमला किया। मदीने वालों ने जैसे ही ये काफिला 20 सफर को वापस पहुंचा 61 सन हिजरी, जब जाकर के सारी तफसीलात पता चली, तो मदीने वालों ने बैत तोड़ दी, कहा कि हम यजीद को नहीं मानते। पहले बैत की, फिर तोड़ दी बैत। अहले मदीना ने 61 सन हिजरी में यह वाकया हुआ। करबला 62 में उसको जब पता चला कि मदीने के लोगों ने बैत तोड़ दी है, तो उसने बैत तोड़ने पर अपने एक लश्कर जर्रार को भेजा मदीने पर हमला करने। कहा कि उनको कहो, दावत दो कि वो पलट जाए, ना पलटे तो 3 दिन तक तुम्हारे लिए मदीना जायज और हलाल होगा। अल्लामा इब्ने कसीर, अहले हदीस के जो इमाम है ना, इब्ने तैमिया उनके खास शागिर्द है इब्ने कसीर, वो अलबिदाया व निहाया की जिल्द नंबर 11 में लिखते हैं, 3 दिन तक ऐसा जुल्म और सितम किया गया, हजारों सहाबा शहीद हुए और 70,000 नौजवान लड़कियां अनबिया ही मां बन गई, सिर्फ ये 3 दिन के जुल्म और सितम की वजह से। और मस्जिद नबवी में घोड़े बांध दिए गए। मस्जिद नबवी में कोई अजान नहीं होती। मस्जिद नबवी मदीनतुर रसूल में हर तरफ गर्दो गुबार। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं जो है, हजरत सईद बिन मुसय्यिब रज़ियल्लाहु अन्हु ताबई है, वो फरमाते हैं, लोगों ने मुझे दीवाना समझ करके मस्जिद नबवी में छोड़ दिया। मैं मस्जिद नबवी में था, कोई ना नमाज के लिए मस्जिद खुलती, कुछ नहीं होता, मगर जब भी नमाज का वक्त आता तो मैं रोज़े रसूल से अबू बकर सिद्दीक की आवाज की शक्ल में अजान सुनता, फिर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की आवाज में नमाज मुकम्मल हुआ करती। 3 दिनों तक मुसलसल, 3 दिनों तक रोज़े रसूल से नमाज होती रही और मैं पढ़ता रहा। 3 दिनों में मदीने पाक को तबाह व ताराज किया गया। ये दूसरा कारनामा बढ़ा, दूसरा साल। तीसरा साल हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर मक्के से बगावत फरमा दी थी, उन्होंने भी इनकार कर दिया। इसने अपनी फौज को मक्के पर चढ़ाई की, मक्के पर हमला करवाया और मक्के को तबाह व ताराज किया। मक्के काबतुल्लाह शरीफ मुनहदिम हुआ, काबे की दीवारें गिर गई, काबे का गिलाफ जल गया, और उसी हालत में वो इसी हालत में मर करके अपने मकाम पर 2 साल 8 माह और एक रिवायत के मुताबिक 3 साल 8 माह से जायद इसकी हुकूमत नहीं रही, करके अपने मकाम पर 2 साल 8 माह और एक रिवायत के मुताबिक 3 साल 8 माह से जायद इसकी हुकूमत नहीं रही, और इस हालत में फौत होकर के मर गया। हालांकि कोई उम्र बड़ी नहीं थी, मगर आप अंदाजा लगाइए कि ऐसा अब देखें कि हम किस तरफ ठहरना है, यजीद के साथ ठहरना है, हशर हमारा यजीद के साथ हो या हुसैन इब्ने अली के साथ हो। तो लिहाजा आदमी जिससे दुनिया में मोहब्बत करता है उसी के साथ उसका खातिमा होगा और उसी के साथ वो जिएगा, उसी के साथ मरेगा। यहाँ पर चूंकि वक्त की तंगी के बायस मैंने वाक़यात करबला को इख्तिसार के साथ और फिर माबाद करबला के वाक़यात, हालांकि मेरे बच्चों ने मुझे कहा था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर अक्सर व बेशतर हम सुना नहीं करते, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर मैंने एक उसको भी लिए रखा था वक्त, मगर चूंकि वक्त बहुत ज़ायद हो चुका है तो इस वजह से इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ 10 मुहर्रम हराम को दोबारा मस्जिद हाजा में सालाना जो तकरीबन 25-26 साल से मुसलसल चली आ रही महफिल है, 4 बजे से महफिल नात शाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती है और 5:30 को जमात असर होगी, और जमात असर से मुत्तसिल इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वाक़यात करबला पर मुख्तसर खिताब होगा और इफ्तार और तनावल ताम का लंगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और शुहदाए करबला रहा करता है। तो आप हज़रात तशरीफ़ लाएँ, इंशाअल्लाह उसमें बाकी मानदा अगर कोई गुफ्तगू होती है तो इंशाअल्लाह उसमें, वैसे
یہ تذکرہ ختم ہونے والا نہیں ہے، یاد رکھیے یہ تذکرہ ختم ہونے والا نہیں ہے. ذرا قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین صرف مسلمانوں کے نہیں ہے، حسین صرف ان کے نہیں ہے. حسینیت صبح قیامت تک کے لیے ایک پیغام بن چکی ہے. حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، تمیز کرنے والی چیز کا نام حسینیت ہے. امام عالی مقام کا ذکر کیا کریں. اپنی اولاد، حبیب پاک نے خاص طور پر آخری حدیث پاک آپ کے گوشہ گزار کر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو شخص میری آل سے صرف میری رضا کی خاطر محبت کرے گا، میری خوشنودی کی خاطر، صبح قیامت تک جو میری اولاد سے محبت کرے گا میری رضا کی خاطر، اپنی اولاد سے بڑھ کر کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کرنے والا ہوں. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.